الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع تفہیم فکریات مولانا اسحاق مرحوم چل رہا ہے، اور اس میں جس طرح سے لوگ سوال کر رہے ہیں ویسے ویسے جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طالب علم نے مجھے جو سوال اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا، وہ میں نے گروپ میں شیئر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں یا جیسی بھی آتی ہیں گروپ میں بھجوا دیتا ہوں، اور وہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے جواب کہاں دیتے ہیں کاشف صاحب؟ بھی جمعے کے اندر دیتا ہوں، اور وہ جمعے آپ سنتے نہیں، یا اتوار کے درس میں دے دیتا ہوں تو وہ اتوار کے درس میں آپ آتے نہیں۔ تو کاشف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ دین کو وقت دیتے نہیں، اپنی عادتیں غلط چھوڑتے نہیں، جس کے نتیجے میں اللہ آپ کی جھولی میں علم نہیں ڈالے گا کبھی بھی، نہ اللہ آپ کو نور عطا کرے گا۔ یہ لکھ لیں، آپ جو مرضی کر لیں، اللہ جس بندے کی طلب اور جستجو کی انتہا نہیں نہ دیکھ لیتا، اس کو اپنا دین نہیں دیتا۔ دین اس کو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے جس نے جستجو کی، بھاگا دوڑا، محنت کی، دین کو ترجیح دی، فرسٹ پرائرٹی دی، ترجیح بھی نہیں دی، فرسٹ پرائرٹی دی۔ بھی گھر میں میت ہوگی، دین سیکھنا ہے، بچہ مر گیا دین سیکھنا ہے، ابا مر گیا دین سیکھنا ہے، آپ کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی دین سیکھنا ہے۔ ایسی صورتحال جب تک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دین نہیں اس آدمی کو دیتا۔ دین بہت آدمی سے قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو خدا نے دین دیا ہے نا، آپ ان کی زندگی اور ان کے حالات پڑھیں، انہوں نے دنیا کو معمولی سے بھی ترجیح نہیں دی۔ آپ کو لگتا ہے یہ سید مودودی کی تفہیم القرآن ہے، آپ کو لگتا ہے تدبر قرآن 9 جلدوں میں لکھ دی ہے، آپ جا کر دیکھیں جیلوں کے اندر بیٹھ کے لکھی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو جس وقت جیل کی قید ہوئی تو واپس آ کے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے جیل عطا فرمائی جس کی وجہ سے میرے اوپر بہت سے دین کے علم کے دروازے کھلے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جب جیل میں بند کر دیا گیا تو شیخ تو اتنا خوش ہوئے اس بات پر کہ الحمدللہ کہ اب میں جیل کے اندر ہوں اور مجھ پر اللہ نے قرآن مجید کے ایسے ایسے دروازے اور علم کھول دیے ہیں کہ میں ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کروں تو کم ہے۔ اور اسی جیل میں وہ مر گئے۔ آپ جیل چھوڑے، آپ اپنی جیلوں کے اندر سے نہیں نکلتے، اپنے جسم کی جیلوں سے، روح کی جیلوں سے نہیں نکلتے۔ اس لیے جتنا ملتا ہے جیسے ملتا ہے اعتراض کرنے کی بجائے چپ کر کے اتنا لیتے ہیں۔ آپ جب تک قربانی نہیں دیں گے آپ کے دین پلے نہیں پڑے گا۔ یہ بن قربانی دیے جو آپ کی جولی میں ہم ڈال رہے ہیں نا، اسی پہ اکتفا کریں۔ شوق اپنی جگہ پر، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں K2 پر چڑھوں، ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھوں، وہاں جھنڈا گاڑوں، میرا نام ہو دنیا کے اندر۔ آخر جو لوگ چڑھتے ہیں وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر چڑھتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں۔ تو یہ اعزاز ایسے ہی نہیں حاصل ہوتے، اعزاز دین ایک اعزاز ہے۔ تو جس نے تمغہ جرت لینا ہے یا جس سے نشان حیدر لینا ہے اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے آپ چونکہ مادیت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے ساری زندگی آپ کو مادیت کے جواب ہوں گے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جواب نہیں ملتے۔ جواب سب ہو چکے ہیں، سوال بھی سب ہو چکے ہیں، جو آتے ہیں تو ان میں سے ایک دوست ہیں نعیم صاحب، انہوں نے مجھے ایک سوال نامہ بھیجا کہ اور اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ علم کی باتیں بتائیں، اور جمعے میں بھی آپ نے وہ پچھلا جمعہ جو پڑھایا مولانا کا وہ بھی اچھا تھا۔ اس میں ایک سوال انہوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کا علم کیوں نہ لکھا یا لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس نہ کی، اور اس کے 150 سال بعد والے اماموں کو ایسی کون سی ضرورت یا مسائل پیش آئے کہ انہوں نے احادیث مبارکہ کو اکٹھا کیا اور بے شمار کتابیں لکھ دیں۔ یہ علم صحابہ کرام کا تھا اور باتیں بھی ان کے بیان ہو رہی ہیں، تو انہوں نے خود اپنی باتیں اور معاملہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اگر وہ قلم بند کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ان کی کوئی تحریر نہیں ملتی۔ ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر احادیث مبارکہ کو صحیح غلط، موضوع ضعیف وغیرہ قرار دے کر اپنی مرضی کی فقہ تک بنا لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا بیان ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، اس طرح صحابہ کو بھی چاہیے تھا۔ یہ ایک منکرین حدیث کا بہت بڑا مغالطہ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو نا یعنی بے وقت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے عمل کرنا پڑ جائے گا۔ جس طرح کا نبی عمل بتاتے ہیں نا وہ عمل ہو نہیں رہا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ یہ عمل ہم کر نہیں پا رہے تو اس کا کیوں نہ حل یہ نکالا جائے کہ اس عمل کا انکار ہی کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔
سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. یہ اصل آپ کے سامنے رکھنا. یہ سوال میں نے مولانا مرحوم سے کیے تھے. میرے برادر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے تاریخ تدوین حدیث مولانا مناظر احسن گیلانی کی پڑھ لی ہوگی یا دائیں بائیں کے لوگوں کی حدیث ہے, جس میں رتب و یاب جو کچا پکا تھا سارا اس کے اندر اکٹھا ہو گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ سمجھتے ہیں حدیث جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے, کوئی ابو بکر اس کو جلانے کو کہہ رہے ہیں, کبھی عمر اس کو جلانے کو, ایسی روایات موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ منکرین حدیث کا کمال دیکھیں اور ذہانت دیکھیں, اور آپ کی بیوقوفی دیکھیں اور ان کی بھی بیوقوفی دیکھیں. یعنی ادھر بھی بیوقوفی کی انتہا, ادھر بھی بیوقوفی کی انتہا, اور درمیان میں سے بات کون سی جنم لے رہی ہے؟ ذہانت کی. کیا بھی وہ دکھا رہے ہیں آپ کو ایسی روایات جن روایات کے اندر لکھا ہے کہ حضور نے منع کیا تھا, ممانعت کی, ابو بکر نے بھی ممانعت کی, عمر نے بھی ممانعت کی. آپ دکھا رہے ہیں کہ نہیں, انہوں نے جو ممانعت, آپ ہی مان لا رہے ہیں ان کی یہ باتیں سن کر کے. اب یہ دیکھیں, دکھا وہ بھی حدیث ہی رہے ہیں. جب حدیثیں ہے ہی جھوٹی تو پھر یہ بھی جھوٹی ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. یہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ یہ روایتیں نہ لکھو, یہ نہ لکھو. یہ حدیث کے علاوہ کہاں کن کتابوں کے اندر آتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں بھی, ایک بندہ کہتا ہے یہ کتاب جھوٹی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ حدیث لکھنی جھوٹی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک وقت میں ایک آدمی کے دو متضاد اس کے تضاد دکھا رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو غبی ہے نا, کند ذہن سامنے کی طرف بیٹھا ہے, اس کو چاہیے دین ایک ہوشیار آدمی کا کام ہے. جو ذہین آدمی ہونا اس کا کام ہے سیکھنا. ایک ایسے آدمی کا نام نہیں کہ جو چلتا پھرتا جا رہا ہے کہ دین کی, چلو جی بازار سے یہ تھوڑے سے اب آلو چھولے کھا لیے ہیں, دین کے بلے کھا لیے ہیں, کبھی کبھار ریڑی پر جا کر دین کی پوڑیاں کھا لی ہیں. یہ پوڑیاں, آلو چھولے اور دہی بلے نہیں ہے. دین خدا کا نور ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا کر دی ایک ایسی شے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو خود عطا کی, اور اس کے بعد لوگوں کو سے کہا کہ تم میں سے جو بھی میرے نبیوں کی مانند دنیا کے اندر کام دائی حق بن کر کرنا چاہتا ہے مجھ سے طلب کرے, اور اس میں محنت کر کے دکھائے کہ کتنی مشکل چیز ہے دین اس کے اندر حاصل کرنا. اس لیے آج آپ کو یہ بتانے کہ سارے علوم الحدیث جتنے بھی حدیث کے علم ہیں ان کی جو جڑ کی حیثیت رکھتا ہے وہ علم الجرح و تعدیل ہے. جرح کیا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا اس کے اوپر پوری بحث کی جائے, تنقید کی جائے کہ یہ آدمی آیا اس قابل ہے کہ ہم اسے حدیث لیں. اور تعدیل یہ ہے اس کے علم کے اندر کہ ہم دیکھیں کہ آیا وہ واقعی سکہ ہے تو اس کی سکاہت کے لیے کیا کیا چاہیے. یعنی جرح بھی اور تعدیل بھی دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں, جس سے پھر وہ آدمی پر باقاعدہ بحث کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ آیا یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس سے اللہ کے نبی کی بیان کردہ حدیث لے لی جائے یا نہ لی جائے. یہاں تک بحث ہو گئی. اور یہ روایت کا علم جو ہے اس کی باقاعدہ سندیں ہیں. اب یہ جو آدمی یہاں پر اس میں بیان کر رہا ہے, اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو نبی علیہ السلام کے اقوال ہیں جن کو حدیث ہم کہتے ہیں, اس کی بھی سندیں ہیں کہ کس آدمی نے سنا, اس نے کہا میں نے سنا, دوسرے نے کہا میں نے سنا, تیسرے نے کہا میں نے سنا, وہ چیک ہوگا. اس کے بعد صحابہ کرام نے جو باتیں کی ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کی بھی سندیں ہیں کہ صحابہ نے یہ فرمائی ہے بات کیا یہ نہیں فرمائی. ایسے ہی ایک آدمی کہہ دیتا ہے ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے, نہیں, وہ چیک ہوگی کہ آیا ابن مسعود نے بھی فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی, اس کا الگ علم. ائمہ اربعہ یعنی 4 امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, یہ جتنے بھی ہیں ان کے اقوال کی بھی سندیں موجود ہیں کہ آیا ان اماموں نے یہ روایتیں بتائیں یا نہیں بتائیں. تابعین اور تبع تابعین ان کی بھی کہ وہ جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کے اقوال کی بھی سندیں ہیں, اور جو صحابہ کے شاگردوں کے آگے شاگرد تھے ان کے اقوال کی بھی سندیں آج تک موجود ہیں کہ یہ ساری ان شاگردوں نے بھی بات فرمائی ہے یا یہ بھی کسی جھوٹے نے فرمائی. یعنی کوئی علم حدیث اتنا مضبوط ہے اور اتنا شاندار ہے اور اتنا بلند ہے کہ ایٹم بم بنانے کا طریقہ کار بھی کسی کو سمجھ آ سکتا ہے, لیکن یہ علم باقاعدہ طور پر ایک آدمی کو پوری عمر اس پر صرف کرنی پڑے گی. اب بندے چاہتے ہیں کہ میں مصلح اور ریفارمر بنوں, دنیا کے اندر نام ہو کہ کاشف صاحب بہت بڑے ایک عالم ہیں اور ریفارمر ہیں, اور وہ دنیا کے اندر اٹھیں اور میرا نام ہو اور میں اپنے پیچھے لوگوں کو لگاؤں اور میں امام بن جاؤں اور دنیا مجھے جانے. بتاؤ, جیسے آپ لوگوں کو سب کو چسکے ہیں کہ میرا مال کمانے میں نام ہو, میں شہر کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں, وہ جو کامرس چیمبر ہے اس کا میں ممبر بن جاؤں. بندے کوششیں کرتے ہیں, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے میں اس ملک کے اندر ایم پی اے بن جاؤں, کوئی کہتا نہیں میں بن جاؤں, کوئی وزیر اعلیٰ. یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. اسی طرح
یہ علم بھی جو ہے اس کے اندر بھی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کوئی موٹیویشنل سپیکرز بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں ایک بہترین وائز بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بہترین مقرر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بہترین امام، ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی میں تو قرآن کا بہترین قاری بننا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہو کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، آواز نکالوں دنیا۔ ایک کہتا ہے نہیں میں نعتیں پڑھنے والا بننا چاہتا ہوں، وہ نعتیں پڑھنے۔ ہر آدمی اس علم کے میدان کے اندر بھی بھاگ رہا ہے، اس علم کے میدان کے اندر بھی بھاگ رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی ایک آدمی بننا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس کے ذریعے سے میں خدمت تو چلو آج کل کم کروں گا، مال زیادہ بناؤں گا، ہے مال بنانے کے چکر میں کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کے اندر طلب ہے ضرور کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ اسی طرح یہ لوگ دین کے علم کے مسئلے کے اندر بھی لوگ آ گئے کہ میں یہاں پر لوگوں کا امام بننا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک جمع غفیر ہو، اور اسی طرح پیر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے اتنے مرید ہوں کہ کچھ نہ دنیا کے اندر 2 کروڑ تو ہوں، اور سارے 10-10 روپے ہر سال کے بعد بھیجے تو بتائیں کتنے پیسے بن جاتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کے 2 کروڑ مرید ہیں اور وہ ہر سال 10 روپے ہر مرید سے منگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ نہیں لینے، 10 روپے بھیجیا کر، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس یونیورسٹیاں بنا لی، اب یہ دیکھیں کہ معاملات اس طرح کے ہر بندہ دوڑ میں لگا ہے۔ اسی طرح علم میرے بھائی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بندہ دوڑ میں لگا ہے، اور وہ ریفارمر چاہتا ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے اس کے اندر یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہاں لگتا رہتا ہے اس سے کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ناموری ہو، شہرت ہو، منصب ہو۔ بھائی ہاتھ چومانا کوئی آسان بات نہیں ہے، پہلے بندے کو ایسا بننا پڑتا ہے کہ دوسرا اس کا ہاتھ چومے اور اس کو ایک بلند مرتبے، جب تعریف ہو رہی ہوتی ہے آپ سمجھیں نفس پھولے سے نہیں سما رہا ہوتا، بندہ کہتا ہے کہ اچھا میں اتنا بڑا عالم ہو گیا ہوں، اتنی بڑی میری دعا مقبول ہو گئی ہے۔ یہ انسانوں کے اندر ایک چاہت ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو حدیثوں کے منکر ہیں، یہ جس طرح کے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو جن کے اندر دین کے معاملے میں اعتدال نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، جھوٹی حدیثیں۔ مولانا طارق جمیل کتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کو دین کا بہت اخلاص اور سوز تھا، لیکن انہوں نے دین کے اخلاص اور سوز نہیں صرف چلتا، دین کے ساتھ باقاعدہ علم بھی چلتا ہے۔ انہوں نے وہ علم نہیں سیکھا ان بیچاروں نے، انہوں نے ایک واز کرنی سیکھی، ایک بات کہ دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے آپ کا، دنیا سے دل اچاٹ، بھی دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے تو اس کے لیے جو کچھ آپ بیان کریں، نبی نے ایسے دنیا سے دل اچاٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، ان کے اندر شوق تھا کہ ملک کے اندر خلافت کا نظام ہے، لیکن حدیث میں بالکل کورے، زیرو، اور ہمارے سامنے بیٹھ کر مانے مولانا اسحاق صاحب کے سامنے اور میرے سامنے وہ کہتے نہ مجھے فقہ آتی ہے، لیکن اسلام اور جاگیرداری سسٹم نامی کتاب لکھی اور اس میں فقہ کے مسئلے کو چھیڑا اور اس میں حدیثوں کے مسئلے کو بھی چھیڑا۔ مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ دیکھ لو حدیث یہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنا موقف ٹھیک تھا اس کرنا تھا، اس لیے اس آدمی نے یہ حدیث اس کے اندر استعمال کی۔ نہ ان کو تاریخ آتی تھی، انہوں نے قصاص سمان نامی کتاب لکھی تھی۔ آدمی جینیس آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام میں پنگا لیتا ہے، لے نا، ہم کب کہتے نہ لے، لیکن مہارتوں کے ساتھ لے، اس کی جو ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے پنگا لینے کی جو ریکوائرمنٹس پوری ہیں وہ تو پوری کرے، وہ پوری نہیں کرتا۔ پرویز کا مسئلہ یہ تھا، پرویز کو امت کی اصلاح کرنے کا بہت شوق تھا، غلام احمد پرویز منکر حدیث، وہ اس کو امت کی اصلاح کرنے کا بڑا شوق تھا، علامہ اقبال سے متاثر ہو گیا۔ کچھ والدین بھی پہلے سے دیندار خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بڑے وظیفے کرتا تھا، یہ نہ سمجھے پرویز کوئی بیوقوف آدمی تھا، مراقبے، وظیفے، عملیات، میں کہتا ہوں اپنا بند کر کے اندر کی روشنیاں اٹھا لیتا تھا، بڑے کام آتے تھے اس کو، لیکن وہ سارا اس کا شوق تھا کہ نہیں، پہلے وہ اس کے جتنے بھی عقائد تھے وہ حدیث کے حق میں تھے، اس کے بعد جب اسے پاکستان بنا تو اس کے عقائد اور ہو گئے۔ اس پر ڈاکٹر محمد قاسمی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، 5 سے 8 کتابیں اس کے بارے میں لکھی ہیں اور کمال کی لکھی ہیں، اور اس طرح سے لکھی ہیں کہ پہلے دن پرویز نے جو تحریر شروع کی تھی نا لکھنی پاکستان بننے سے پہلے اور مرنے کے دن تک آخری تحریر، ہر تحریر ان کے علم میں تھی، اور وہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا آدمی ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور ان کے اب تو ان کی 80 سال عمر ہے، میرے پاس بھی یہاں آتے رہتے ہیں، بڑی مجھ سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ استاد، لیکن وہ کہتے تھے دنیا میں مولانا اسحاق مرحوم جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ یہی غلطی نکالتا ہے جب بھی غلطی ہماری کوئی پکڑتا ہے، یعنی وہ بھی مولانا صاحب کے اس قدر محبان میں سے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ میرے پاس یہاں تشریف لاتے بھی پچھلے دنوں آئے، ہم یہ منکرین حدیث کا کلا کما کرنے کے لیے ایک سلسلہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ریکارڈ کروائیں، ہر طرح کی میں آپ کو اس کے اندر جو ہے سہولت پرووائڈ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ اس کے لیکچرز دیں، وہ باقاعدہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایک پروفیسرز ہیں۔ اب انہوں نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے، تو پرویز کا مسئلہ کیا ہوا، پرویز ہوا، تمنا مادی ہوا، اور بڑے بڑے لوگ ہوئے، یہ
پورے کے پورے منکرین حدیث ہیں، اور یہ منکرین حدیث اس قسم کے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنا جو رسالہ چھاپتے ہیں اس کے اوپر ایک حدیث لکھتے ہیں اور اس کے نیچے کیا ہے، الحدیث لکھ دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے یار یہ حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ بیٹا حدیث کو ماننا مقصد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آیا حدیث بطور قانون کے تسلیم کی جائے گی کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے سب کا، کہ وہ آپ چکر میں نہ آ جائے وہ حدیث کو مانتا ہے، فضائل کی حدیثیں جیسے غامدی مانتا ہے ساری فضائل کی حدیثیں۔ سوال سارا علماء کے درمیان میں آج تک آیا کہ قرآن ہے ایک جو قانون کی کتاب بن سکتا ہے، کیا حدیث بھی اس قانون کی تشریح کردہ کتاب بن سکتی ہے کہ نہیں، دوسرا سورس اس کا بن سکتا ہے، ہم اس سے لے سکتے ہیں کہ نہیں، جو حدیث نے تشریح کی، جو نبی علیہ السلام نے عمل کیا۔ تو کچھ کہتے ہیں وہ عمل اس دور کے مطابق عمل تھا، اب اس دور کے عمل کی جو انٹرپریٹیشن ہم نئے طریقے سے کریں گے۔ پرویز یہ کہتا ہے، پرویز کہتا ہے وہ حدیث حضور نے کیا عمل وہ اس دور کے مطابق عمل تھا، لیکن ہم نہیں اس حدیث عمل کو مانیں گے کیونکہ وقت بدل گیا، اب ہم نیا ایک اپنا لاہ عمل تیار کریں گے، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے اس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے مسلمانوں کی وہ یہ طریقہ اپنائے گی اور خلیفہ وقت بتائے گا کہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے۔ وہ کہتا ہے نماز چل رہی تھی چلتی رہے، لیکن اب اگر پارلیمنٹ چاہے تو وہ نماز کو بدل سکتا ہے۔ اس پہ پھر مجھے بہت مطالعہ کرنا پڑا، اس پہ مجھے بہت مطالعہ کرنا، ایران سے کتابیں منگوانی پڑی، سعودی عرب سے بھی، بڑے ملکوں سے، مولانا کے زمانے میں بھی، اور مولانا سے میں نے پوچھ کے اس کے اوپر کام کیا، مولانا مجیب اللہ ندوی کے مضامین اور بڑے مضامین، اتنا مجھے پڑھنا پڑا کہ مجھے خود شک ہو گیا اس مسئلے کے بارے میں کہ یہ مسئلہ واقعی ہے، اس کو سوچنا تو چاہیے کہ آیا اس کی انٹرپریٹیشن۔ پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا صرف احکام ہی بدلنے ہیں کہ جس کو آپ معاملات کہتے ہیں کہ مثلا یہ کوڑے لگانا، زنا کی یا پھر زکوٰۃ، یہی بدلیں گے یا عبادات بھی بدلی جا سکتی ہیں؟ بھی ہم سارے چاہتے ہیں بھی گرمیاں بہت ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دسمبر میں روزے رکھ لیں، سارے ایک اجتہاد کریں اور کہ بھی دسمبر کے روزے رکھیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کسی قسم کی نہ ہو۔ اور حج کا موسم ہم یہ دیکھیں کہ کس موسم کے اندر سعودی عرب کے اندر بہار ہوتی ہے، اس موسم میں ہم رکھیں تاکہ لوگوں کو مصیبتیں اٹھانے سے معمون اور محفوظ رکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ نمازوں کے ٹائم کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نمازوں کے ٹائم ہے، ان کو اس طرح سے کر لیں کہ دونوں نمازیں ایک دوسرے میں مرج کر لیں، صبح کے وقت اب کام کوئی نہیں ہوتا ہمیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کو ہم صبح 9 بجے کے قریب کا وقت رکھ لیتے تاکہ چلو اس وقت نہا دھو کے لوگ ٹائملی آ جاتے، 9 سے 10 پڑھ لیا کریں گے، تہجد دن میں 11 بجے ادا کر لی، وہ رات کو اٹھے کیونکہ کام بہت کرنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ و زمان، کتاب لکھی آیت اللہ جناتی نے فارسی زبان میں، فقہ و زمان، وہاں سے منگوائی میں نے کہا اس موضوع پہ، کیونکہ ایرانی بھی کام کرتے طرح کے، تو میں نے کہا یہ پڑھنا چاہیے یہ مضمون۔ اور پھر اس عالم کو میں پھر حج پر ملا اور وہاں میں نے اس کے سامنے 2-4 سوال رکھے، وہ آئے ہوئے تھے، مجھے پتا چلا آیت اللہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کے سامنے کوئی سوال رکھے، میں نے کہا پہلے ٹیسٹ کروں اس استاد کا علم حدیث کے بارے میں کیا ہے، پھر تو بعد میں باتیں کریں گے نا، باقی ساری باتیں کیا ہیں، وہ تو خیالات پر مبنی ہوتی ہیں، ذاتی اجتہاد رائے ہوتی ہے، پہلے میں دیکھوں تو صحیح اس آدمی کے پاس اتنا نالج ہے کہ یہ حدیث کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کورا، میں نے اس کے بعد اس کے سوال بند کر دیے، میں نے کہا نہیں اس کو کچھ نہیں آتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اپنا علم کچھ نہیں ہے، اس نے اپنا ہی نہیں پڑھا شیعہ حضرات کا، اس لیے کیا اس بندے کے بارے میں بحث کرنی، اس لیے یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے اور اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ آپ منکرین حدیث ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن منکرین حدیث کے بارے میں جاننا بھی تو ضروری ہے۔ اس پہ بھی پھر مولانا مرحوم نے مجھے بتایا کہ پرویز یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ پچھلے ساری کتابیں جو ہے وہ معاملات بند کر دیں، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ پچھلے کام چلتے رہیں، ایسے ہی نمازیں چلتی رہیں، سب کچھ، لیکن ایک پارلیمنٹ ہونی چاہیے جس کو یہ اختیار ہو کہ یہ وہ کام کرے، یعنی اب تک یہی وہی چلنا چاہیے یہ رسول اللہ کے دور کا ہے۔ یہ بھی پرویزیوں کو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ وہ کتاب پڑھ لیں۔ میں نے پھر یہ یہاں کے زاہد صاحب کو انہوں نے کہا یہ کہاں ہے، میں نے پھر ان کو وہ اقتباس نکال کے بھیجا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں۔ یہ بھی مجھے مولانا نے پہلے نہیں دکھایا، جب ساری محنت کرا لی اینڈ پر مجھے کہا کہ آ ویکھ یہ وچ تینوں ہن آخری گل سنائیے کہ وچ کی ہے، پہلے پلے تو کھپاتے ہی رہے 2 سال 3 سال میں ایسے کبھی ادھر وہ کتاب وہ کہ ہے پریشانی تھا، واقعی کاشف بہت ہے، اس مسئلے کا حل کوئی کٹنا چاہیے تھا۔ وہ 2-4 سال میں نے اخیر نہ ہاتھ تیار پھینک دیے، میں نے کہا نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ حل نہیں ہونا۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا نہیں، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ 1953 میں ایک مضمون چھپا تھا فلانے رسالے کے اندر، فلانے مولانا صاحب نے چاہا وہ نکال کے پڑھو، وہ مضمون ہے اس کے بارے میں پھر ان کی فقہ ساری ڈھونڈ کر لے کر آیا، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کتابیں ساری ان کے سامنے، پھر آخر میں انہوں نے مجھے چند حوالے دکھائے جس سے مجھے قرار آیا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ علم حدیث کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ صرف نبی پاک کے اقوال نہیں ڈھونڈنے، یہ ائمہ اربعہ کے اقوال کی سندیں بھی ڈھونڈنی، صحابہ کی بھی، ہمارے پاس جو تبری کی آئی ہے تفسیر
اس تبری کے تفسیر کے اندر آخری وقتوں میں مولانا صاحب نے جو منگوائی تھی اس میں یہ تھا کہ جس کے لیے مجھے یہ مولانا نے کہا اٹھ کے اس کی زیارت کر لو، یعنی آئی کتاب میں نہیں تھا موجود، انہوں نے منگوا کے تو الماری میں لگوا لی، تو شام کو میں گیا تو مجھے کہتے آج تفسیر تبری آ گئی ہے اور جا کے تم اٹھ کے اس کی زیارت کر لو، یعنی مطلب دکھایا کہ اتنی معتبر کتاب تھی۔ انہوں نے کہا امام تبری نے کام کیا ہے اور ہر ایک آیت کے بارے میں بتایا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اب اس آیت کا مطلب ہر صحابی الگ الگ کرتا ہے اور تابعی بھی کرتا ہے، تبع تابعی بھی کرتا ہے، یعنی اپنے دور تک کے جتنے لوگ تھے انہوں نے ان کے اقوال لکھے، لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ جو تھی یہ محقق نسخہ تھا، کیونکہ اس کے اندر لکھا تھا کہ یہ جو قول ہے صحابی سے ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ تابعی سے ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح۔ تو اب کیا ہوگا، ہم وہ سارے اقوال چھوڑ دیں گے، ایک طرف کر دیں گے، جو صحیح آیا ہے اس کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید کی صحیح تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، وہ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر ہے نا، تو یہ میری اس کے ساتھ انٹرنیٹ پر ایک دفعہ بات شروع میں ہوئی، بڑا جذباتی آدمی، فٹافٹ بلاک کرنے کی کرتا ہے، یہ جس نے انکار کیا حدیث عمار کا، سارے برج گرائے ہوئے ہیں، کوئی آپ سمجھے نا کہ استاد جی ایسے بیٹھے ہیں، سارے برج ایک ایک دو دفعہ چیک کر لیے، ان کے پاس ہے کیا، گفتگو چل پڑی، آیت وہ تھی وہ والی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے کہا تو ایمان نہیں رکھتا کہ بندے زندہ کیے جائیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں ایمان میں پورا ہی رکھتا ہوں، پر مجھے ہوتا دکھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں میرے قلب کا اطمینان ہو۔ یہ قلب کے اطمینان پر میری مولانا سے بھی بحث ہوئی، بھی یہ قلبی اطمینان کیا ہے، اس کے اوپر کیا کیا ہونا چاہیے، ایک طالب علم اگر قلبی اطمینان لینا چاہے وہ کیا، یہ سوال اللہ سے کرے گا، اللہ نے نبی کے لیے کیوں کیا، نبی کو یقین کیا، بہت ایمان یقین کی اتنی زوردار بحث ہوئی نا، وہ کئی مہینے چلتی رہی۔ میں نے کہا نہیں، ایمان اور یقین کے درمیان کے اندر اطمینان کی کیفیات جو ہیں یہ کب بندے کو پیدا ہو جاتی ہے، یہ شبہات ہے بھائی، یہ قلب سے نہ نکالے جائیں، ان کا حل کوئی نہیں، جب تک آدمی ان کو نکالے گا نہیں اللہ پہ کوئی یقین نہیں رہ جائے گا، ورنہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا۔ بس آپ توبہ کریں، یہ دین ایک ایسا راستہ ہے، یہ بڑا عشق اول آسان نمود ولے افتاد مشکل ہا۔ حافظ شرازی نے پہلا ہی مصرع لکھا، الا یا ایو ساقی ادر قاسم و ناولھا، لا ایک پیالہ میں پی اور شراب کا بے ہوش ہو جاؤں، کیونکہ میں نے تو توبہ کر لی عشق سے، عشق اول آسان نمود ولے افتاد مشکل ہا۔ یہ شروع میں عشق بڑا آسان لگتا ہے، پھر اس کی مصیبتیں جو جلنی پڑتی، محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی، ہجر فراق کاٹنے پڑتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، مصیبت بن جاتی زندگی کی آدمی۔ یہ دین ایک عشق ہے، یہ عشق اول آسان نمود ولے افتاد مشکل ہا۔ یہ آپ کو چسکے ہیں تقریریں سن کے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا مرتبہ دیکھ کے، طارق جمیل کا دیکھ کے، آپ کے اندر بھی دین کا چسکا نہیں ہوتا، یہ ٹٹولے آپ کے اندر اس جیسا عہدہ لینے کا چسکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہاں پہ میرے کچھ طالب علم وہ استاد جی مجھے کوئی ایسا ہنر دے دے میرے پاس دنیا کٹھی آ کے بیٹھی کرے، بھئی نہ آئے دنیا آپ کے پاس، یہ کیوں آپ دنیا کو اکٹھا کر کے لانا چاہتے ہیں؟ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ میرے پاس لوگ بیٹھے ہوں اور میں ان کو دین سکھاؤں، یہ کوئی نہیں چاہتا چوتھا وہ آدمی، وہ کہتا ہے کچھ ایسا بتائیں میرے پاس کہ لوگ میرے پاس آ جائیں۔ ایک تمنا ہماری بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن بندے کی یہ تمنا ہو جانی کہ میرے پاس بیٹھے رہیں، یہ مجھ سے دین سیکھیں۔ اللہ نے کہا دین سیکھنا ہے، آئیں گے تو سیکھ لیں گے تیرے سے، لیکن تو عہدے کے لالچ میں ہے، شہرت کے لالچ میں ہے، منصب کی لالچ میں ہے، کہ لوگ تجھے کہیں کہ شیخ القرآن ہیں، لوگ تجھے کہیں شیخ الحدیث ہیں، لوگ کہیں فقیہوں کے امام ہیں، لوگ تجھے ٹائٹل کوئی دے اور تیرے ہاتھ پاؤں چومے، یہ اصل میں اس بندے کے اندر کی شہرت ہے۔ تو یہی چیز، یہ بات میری آپ اپنے سامنے اپنے پاس رکھ لیں کہ یہ اس پہ بحث ہوئی ڈاکٹر حافظ سے، تو حافظ نے جب دیکھا نا کہ یہ وہ مجھے کہتا ہے کہ روایت یہ ہے، میں نے اسے جواب کے اندر کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ روایت ہے، میں نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا، میرے پاس وہ تفسیر پڑھی ہوئی تھی، تفسیر الآیات بھی ایک نامی کتاب ہے حکمت بن بشیر کی میرے پاس، جس میں صرف جو صحیح قول ہے نا وہی تبری کے اکٹھے کر کے رکھ دی ہیں، ایسی کتابیں نہیں میں لے کر آتا، مجھے پتا ہوتا ہے 50,000 کی لاکھ کی 4 جلدیں 50,000 کی یعنی ہے، بندہ کہتا ہے قائد صاحب نے کھڑے 50,000 لاکھ خرچ کر دیا، آپ کو کیا پتا وہ لاکھ تھوڑی خرچ کیا ہے، وہ تو جنت کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے ساری دنیا کا میں نے وہ ایک پیسہ لگایا۔ دین کے نام پر پیسہ میں اندھا دھند بہاتا ہوں، مجھے کوئی اس کے اندر نظر نہیں آتا، میرے زیور بک گیا، پیسے بک گئے، میری کمائی گئی، تنخواہیں جاتی جائیں باڑ میں سارا کچھ، لیکن اصل دین سامنے آنا چاہیے۔ اتنی قربانی آپ دے سکتے ہیں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے اس کے اندر۔ اس آدمی کو دین کے نام پر نہ کچھ ہو، بندہ کہے دین میں نے کتاب خریدنی، اس سے یہ ہدایت حاصل ہوئی، چھوڑ دو۔ ہم نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے
کہ 8,000 10,000 کی کتاب خریدی صرف ایک حوالہ چھوٹا سا 2 کتاب سطروں کا پڑھنے. کیوں؟ وہ جو حوالہ ہے نا ایک نوجوان طالب علم کے شبے کو دور کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ نوجوان جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، وہ دین پر استحکام ہو جائے گا، استقامت دکھائے گا. ایک ایک بندہ قیمتی ہے شریعت کے اندر. اللہ نے جس کو پیدا کر دیا ہے نا اس پر سمجھ لے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے. جو بھی کافر بھی پیدا کیے ہیں اللہ کا ارادہ یہی کہ بندے جنت میں چلے جائیں، اور اس کے لیے اس نے دنیا کے اندر اپنی ٹیمیں نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، اور اس کے بعد دین کے کام کرنے والے لوگوں کی شکلوں میں پھیلا دی ہیں کہ یہ سارے بندے جتنے میں نے پیدا کیے ہیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ان کو میری باتیں سمجھاؤ اور سمجھا کے سارے بندوں کو جنت میں لے کر آؤ. وہ ان میں سے بدقسمت ہیں جو نہیں آنا چاہتے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو حافظ زبیر صاحب نے جب دیکھا، میں نے کہا یہ تو ساری ضعیف ہیں، آپ جس طرح سے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ مجھے بتائے آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں، پہلے آپ مانیں کہ یہ بات جو آپ نے لکھی ہے یہ غلط لکھی ہے آپ نے. تو اس نے مجھے آگے سے حملہ کر دیا، اچھا چلے آپ مجھے اس کے راویوں کے اوپر بحث کریں. مجھے پتا تھا جو آدمی راویوں پر بحث کرنے کے لیے آ جاتا ہے یہ بحث نہ ختم ہونے والی ہے. تو میں نے کہا اس کے صحیح قول کی جانب کریں، آپ کو میں نے چھوڑنا نہیں. تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ مجھے بلاک کر دیا. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پھر اس کا جو سمجھی تھا اس کو لکھا. میں نے کہا یہ علمی رویہ ہے، اس کو میری بات پہنچا دیں. اگر تمہارے اندر علمی رویہ اور جان ہوتی تم میرا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، تمہارے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا. تو روات بھی چیک کیے جاتے ہیں. ایسی کتابیں میرے پاس الحمدللہ، لیکن مسئلہ یہ اب ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں. کتابیں ساری یہاں پڑھی ہیں، نت نہیں. مولانا کی کتابیں تو بہت پرانی ہو گئی ہیں. یہ تو آپ سمجھیں کسی پرانے زمانے کی کتابیں ان کے پاس. میری اسی طرح کی کتابیں ہیں، لیکن جو میں نے بعد میں خریدی ہیں وہ اس سے بھی اپ ڈیٹ ہے. اور وہ وہی کہہ کر گئے تھے کہ اپ ڈیٹڈ کتابیں میری کتابوں کے ساتھ ہے. پرانا نسخہ وہ بھی دے دیتے تھے کسی کو. عبد المنان راسو کو بھی ایک نسخہ دیا جو آج کل ان کی مخالفت میں ہے. نیل و تعارض اپنا نکال کے کہا چل یار تو یہ لے جا میرا پرانا نسخہ. تو میرے پاس کہتا جی میرے پاس ہے نہیں. اب تو چلو گاڑیاں آ گئی ہیں، گاڑیاں ہیں. تو اس زمانے میں کتابیں پرانی اپنی دے دیتے تھے، نیا نسخہ اپنا لے لیتے تھے. میں ان کی پرانی کتابیں نہیں دیتا تھا کسی کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے اوپر بہت ساری تحریریں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی تھی جو بڑی کام کی تھی. ٹھیک ہے، وہ مولانا صاحب کے لیے اس لیے کام کی چیزیں نہیں تھی کہ وہ ان کے اپنے حافظے میں تھی. وہ بیچ بھی دیں پرانی کتابیں تو ان کو تو یاد رہیں گی نا. لیکن ہمارے جیسے پیچھے طالب علم جو کام کرنے والے تھے، ہمیں تو استاد جی کے حافظے کی ضرورت تھی. اس لیے میں اب جو ایک تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے، دوسرا آپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ جو پرانی کتابیں بھی اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اس میں اٹھ کے مولانا کی جو کتابیں آپ دیکھ لیں، ان کی جلدیں پھٹی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کی چیزیں پکڑ پکڑ کے وہ نشان مٹ گئے، ان کے سارے صفحے پھٹ گئے. اتنا لکھا، اتنا محنت کی اس کے اوپر انہوں نے کہ وہ بار بار کتابیں جو استعمال میں آنے کی وجہ سے اب وسیدہ ہوتی جا رہی ہیں. یہ آپ دیکھیں. تو آپ لوگ تو دوبارہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے اور علم حدیث آپ سیکھنا چاہتے ہیں. ائمہ اربعہ کی جو جتنے اقوال ہیں کہ امام شافعی نے یہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھی ہے یا نہیں، امام مالک نے فرمایا، اور یہ امام نہیں عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، امام بخاری کے استاد نے فرمایا، امام ابو حنیفہ کے استاد حماد نے فرمایا، ان کے استاد ابراہیم نخعی تھے انہوں نے فرمایا. یہ فرمایا بھی ہے یہ نہیں. پہلے تو یہ مسئلہ ڈھونڈنا یہ فرمایا بھی نہیں. حجت تو بعد میں ہوگا، مجھ پر حجت وہ بعد میں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ یہ قانون پولیس والے کر دیں گے. بھی آیا قانون کے اندر یہ لکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تھانے کچہریوں میں آپ ذلیل ہی صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایکچوئل قانون کا نہیں پتا ہوتا، صرف اس لیے آپ ذلیل ہوتے. یہ میرا دعویٰ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں. جو وکیل اور منشی آپ کو کہتا چلا جاتا ہے آپ چپ کر کے مانتے جاتے ہیں. آپ کے اندر اتنی سینس ہی نہیں کہ یہاں کون سی اٹیمپٹ لگوانی ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ 306 بھی لگ جائے گی دو. جج پھر اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ جج کے سامنے جب دونوں کی چیزیں آ جاتی جج پڑھتا ہے. جج تو کھوتا نہیں ہوتا، جج تو بڑا عقل والا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بھی غلط ہے، اس سے بھی غلط، یہاں پہ یہ قانون ہی نہیں بنتا. آخر میں جو قانون بچ جاتا ہے نا اس پر جج پھر دیکھتا ہے کہ آیا اس کے مطابق اس نے جرم کیا یا نہیں. اس لیے پاناما میں نواز شریف نکل گیا، اقامہ میں نواز شریف پھنسا لیا گیا، کیونکہ پاناما میں بنتا ہی کچھ نہیں تھا. سراج الحق کو بھی اتنا ذلیل کر رہا ہے میڈیا. انہوں نے کہا تو نے درخواست دی تھی، اب کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں. اس نے کہا یہ ساری جتنی مہنگائی ہے تیری لائی ہوئی ہے، تو نے اس وقت اس کا نواز شریف اس کا مشرف اور باجوے کے ساتھ ہمیتیں کر کے یہ سارا بیڑا گرک کیا تھا. یہ اس لیے آپ دیکھ لیں روزانہ ذلیل ہو رہا ہے ترچی ٹوپی والا. عقل نہیں اس کو تو کیا جج دیکھتا ہے. ثاقب نثار بھی مانا کہ نواز شریف کرپٹ نہیں،
ہاں اقامے کی بنیاد پر ہم نکالتے پنامے پہ وہ بھی ثابت نہیں کر سکے. تو یہ جو کہتے ہیں چور اور کرپشن یہ تو ویسے یعنی یہ میں نے مثال صرف اس لیے آپ کو دیتا ہوں کہ مثال معروف دینی چاہیے اور قریب کی دینی چاہیے. مطلب میں آپ کو دور لے جا کے اتنی دور جو بات سمجھاؤں, میں آپ کو دروازے کی مثال دوں کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, میں آپ کو پینسل کی مثال دوں, کیمرے کی دوں, اپنی احمد کی دوں, کتاب بندی ہوئی ہے اس کی دوں کہ بھائی اس طرح امت کے اندر اکٹھے ہو جاؤ کہ جس طرح اس کے اندر صفحات ہیں مگر سارے اکٹھے ہیں, شیرازہ بندی کی ہوئی ہے اس کتاب کی طرح, اپنا اپنا وجود بھی ہے الگ الگ لیکن اکٹھا وجود بھی ایک ہے. مسلمان سارے الگ الگ وجود رکھ سکتے ہیں اپنے اپنے سارے مسائل کا کہ ہم الگ الگ فرقے, لیکن ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یہ موضوع میں نے اس لیے آپ کے درمیان میں چھیڑا ہے کہ جتنے بھی یہ بچہ جتنے بھی اس کے سوال ہیں کہ صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی بھی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی ہیں, یہ نبی پاک نے, اور جتنی جو جھوٹی روایتیں آئی ہیں نا کہ حضور نے منع کی ہیں صحابہ نے, ان کی میں سے ایک کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی جا کے سندیں آپ چیک کر لیں, ایک کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے. صحابہ کرام اور یہ تو سب سے بڑا کارنامہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ تو یہ کرتے ہیں, آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ جنہوں نے فرانس کے اندر کام کیا, اور آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر رہتے تھے, ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی میرے استاد ہیں عربی کے, تو وہ کہتے میں جب فرانس میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا استاد جی کیسا پایا؟ کہتے بہت ایک چھوٹا سا کمرہ اور زمین سے لے کر جو ہے نا چھت تک کتابیں ہی کتابیں, اپنے واش روم کے لیے باہر جاتے نکر پر ایک چھوٹا سا چولہا انہوں نے بنایا تھا جس پہ وہ روزانہ سینڈوچ یا ایک سلائس یا 2 سلائس کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے, اور کتاب انتہا کی پڑھتے. اور کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ 10 لاکھ فرانسیسی لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے, اور کوئی جائیداد نہیں چھوڑی, کوئی شادی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. لاہور بہاولپور آئے, ان کے خطبات بہاولپور بڑے مشہور ہیں. لیکن آپ کو جو امام اللہ نے مولانا اسحاق صاحب عطا فرمائے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ کی بھی بے شمار غلطیاں نکال کے جمعے کے اندر دکھائیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کو فرانس میں رہتے جدید کتابوں کا یہ علم نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے قدر نہیں کی اس آدمی کی, چھوڑ دیں وہ الگ بات ہے. کھوتے آ کے بیٹھ جاتے تھے وہاں پر سامنے, ٹھیک ہے, جنہوں نے کوئی لے لیا, قدر نہیں کی کسی آدمی نے. انہوں نے اس پہ بھی تنقید کی کہ تم نے یہ, اور اس کے اندر جملہ انہوں نے بتاؤں کیا کہا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس جمعے کا بھی خاصا ہے. انہوں نے کہا حمید اللہ, ان کا مطلب یعنی نا اپنا ایک انداز ہوتا تھا جمعہ پڑھاتے وہ جوش میں آ جاتے تھے, صرف وہ جیسے انہوں نے کہا غزالیہ, امام غزالی کے پیچھے پڑ گئی امام حسین کی وجہ. تو انہوں نے کہا حمید اللہ او تو ٹوکری چک کے روٹی کما لینو, اللہ دے نبی دے دین دا حشر نہ کر دو جو تو ایک کیتا چھٹیاں حدیثاں لے آ کے. یعنی انہوں نے کہا کہ کسی آدمی کا دل کرتا ہے نا عالم بننے کا اور محنت نہیں کر سکتا, تو وہ مسند پر, دین کی مسند پر آ کر بیٹھے نا, روٹی ٹوکری چک اٹھا کے نا مزدوری کر کے اپنی روٹی چلا لے, دین کو روٹی کا مرکزہ بنائے. یہ ان کا جملہ مجھے آج تک وہ دل کے اندر پیوست ہو گیا, جس کی وجہ سے میں نے زندگی بھر ارادہ کر لیا کہ کبھی ممبر پہ چڑھ کے جمعہ نہیں پڑھانا. وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک حالات اور وقت اور استاد جی کا تکا, لیکن ارادہ یہی کر لے. میں نے کہا واقعی یہ تو واقعی بہت میں, انہوں نے کہا یہ حشر کے دن بہت مہنگا پڑ جانا ہے, یہ ممبر بڑا مہنگا پڑنا ہے حشر کے دن, امام اور خطیب بننا. لوگوں کو واز کرنے آسان ہے, لیکن حشر کے دن اس کا حساب دینا کہ جو واز کیا تھا, جو نصیحتیں تو نے کی تھی, آیا ان پر تحقیق کر کے تو نے لوگوں تک دین پہنچایا تھا, یا اندھا دھندی جو آیا تیرے سامنے پڑھ کے لوگوں کو سناتا رہا تو؟ ہاں یہ کوئی کام ہے؟ یہ اصل میں انہوں نے اس زمانے کے اندر بتایا کہ دین انتہائی نازک کام ہے. تو اس نے اگر حمید اللہ کا اس بچے نے نعیم میں پڑھا ہوتا, اس کو پتا ہوتا کہ صحیفہ حمام بن منبع جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, حضرت حمام لاہور والی ہے کا ہے, یہ جو حضرت حمام جو ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے, ان کی پھر کتاب اور دستاویزات ہمارے پاس موجود تھی جن کو یہ سارے کافر اٹھا کے لے گئے. کوئی آپ کے ملک کے اندر یہ جو انگریز ہیں اور یہ فرانسیسی اور جتنے بھی ہیں نا, ایک ایک ہمارا جو تھا نا مخطوطہ یہ اٹھا کر یہاں سے لے گئے. انہوں نے چوریاں ہی کی ہیں, ڈاکے ڈالے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے بندے ہائر کیے. وہ پھر بڑے بڑے نوابوں کے کتب خانوں میں جاتے, وہاں پہ ان کے منشیوں کو پیسے اور رشوتیں دیتے, ان کے ذریعے سے وہ مخطوطے اٹھا لیتے. آج وہ مخطوطے وہ ہمیں کروڑوں روپے میں ایک ایک دیتے ہیں. سعودی عرب نے, مجھے یاد ہے ایسے 20-25 سال پہلے ایک مخطوطے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے ایسے, تو 5000 مخطوطوں کا اپنی ایک بڑی مشین, پتہ نہیں کروڑوں روپے کی, پیسہ کماتے ہیں نا.
ادھر سے وہ مشین بھی خود ہی بنائی ہے, ادھر سے مخطوطے بھی ان کے پاس ہیں, ہمارے تیل کے پیسوں سے کہتے ہیں مشین خرید کے لے کے آؤ, ہم تو صرف اسی ایک مشین کا فوٹو کاپی ماننا ہے. وہ مشین بنائی ہے 2 کروڑ ریال کی, 2 کروڑ ریال کی. آپ دیکھیں اربوں کی مشینیں بنا لیتے ہیں, بنا کے کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو سکین کرنے کی اجازت دیں گے, حالانکہ عام نہیں ہو جو سکین, لیکن نہیں, ایسے چلا کے یہ کفار کا بزنس. یہ دور جو ہے یہ کافر علم کو بیچتے ہیں, یہ پہلا دور ہے, پہلے کسی قوم کے اندر علم نہیں بیچا گیا. بڑی گندی تہذیبیں آئی ہیں, مشرک آئے ہیں, کافر آئے ہیں, مزدکی آئے ہیں, زنا شراب کے حلال ہیں, ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والی قومیں بھی آئیں, باپوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا, قومیں سر لوٹ آئے, ہر طرح کا. لیکن علم کی اب بیڑا گرک کرنے کے لیے یہ صرف دنیا کے درواز قوم آئی ہے. ایم بی اے دی ڈگری 2.5 لاکھ دی, فلانے 7 لاکھ دی, ایم بی بی ایس دی 44 لاکھ دی, فلانے دی 58 لاکھ دی, فلانے کی 2 کروڑ کی ڈگری آتی ہے. تو آپ اپنے بچے باہر کے ملکوں کے اندر جا کر ان کافروں کے کتے بھی نلاتے ہیں, ان کے کام بھی کرتے ہیں, اور ان سے وہ جعلی علوم کی ڈگریاں بھی لے کر آتے ہیں. کیوں؟ ان ڈگریوں کے ذریعے سے یہاں کر دولت کمانی آسان ہے. جب آپ بتا دیتے ہیں کہ ایم بی بی ایس فرام یو کے ARCP, جو فرانس فلانا, امریکہ یو ایس او, تو DHQ MLNOP, ادھر ڈگری ادھر نہ, تو آپ کو ان ڈگریوں کے نام بھی نہیں آتے, اور نہ کبھی آپ نے تحقیق کی بھی. اتنی جو اس نے لکھی ہیں DHQ MN, میری تحقیقی نیٹ تو کر کے دیکھا بھی کینوں کہندے ہیں کہ کنی دیر کورس ہوندا, ٹگے ٹوکری وہاں پر وہ ان کی یونیورسٹیاں بنی ہیں اور روپیے کماتے ہیں آپ کے ذریعے سے. تو یہ علم بھی انہوں نے اسی طرح سے یہاں سے لے گئے. تو حمام بن منبع کا وہ نسخہ نکالا, اس کو پھر بخاری شریف کے ساتھ اٹیچ کیا. کس کے ساتھ؟ بخاری کے ساتھ. جو روایتیں حمام بن منبع میں تھی وہی بخاری کے اندر موجود تھی. کافروں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اور اورینٹیلسٹ مستشرقین جتنے کافروں کے ہمارے علوم دینیہ پر کام کرنے والے انگریز لوگ تھے, وہ لوگوں نے جو اعتراض اٹھائے تھے وہ پھر اس نے ختم کیے. اور اسی طرح ہر چیز کا نسخہ نکل آیا مسلمانوں, کیونکہ کافر جو معیار تحقیق مانگتے تھے ان معیار تحقیق پر ہم نے ان کو معیار تحقیق کرا دیا. اور آپ کے منکرین حدیث نے آج تک ان کا کوئی کام ہی نہیں پڑا, غامدی سمیت. آپ کتنا کہتے ہیں وہ کتنا اپڈیٹ آدمی ہے, یقین جانے وہ تو امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اپڈیٹ نہیں ہے. جو مولانا مینا حسن سلائی اس کے استاد ہیں, ان کے استاد امام فراہی ہیں, تو یہ کہتا ہے میں امام فراہی کا جو ہے نا وہ ان کا میں شرح کرنے والا اور میں ہی ان کا واحد نمائندہ ہوں. اس نے تو ان کی بھی کتابیں پوری نہیں پڑھی, اس سے تو اس کی بھی نہیں پڑھی. اس پہ جو کام ہوا ہے یہ کہتا اکیلا ہی اپنا بناتا جا رہا ہے. ورنہ جتنا دائرہ حمیدیہ نے اور وہاں پہ مدرسۃ الاصلاح انڈیا کے اندر جو امام حمید الدین فرائی کے لوگ ہیں جو انہوں نے کام کیا, اس کا مطالعہ ہی نہیں. میں اس کا مطالعہ دیکھتا ہوں, اس کا مطالعہ دیکھتا ہوں, میں دونوں کے اندر دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں دونوں کا مطالعہ یکساں نہیں. یہ تو وہ کچھ اور خیال کہ یہ کچھ اور. جس نے امام حمید الدین فرائی پر کام کیا تھا نا, ایک ہے ذکر فرائی کتاب, اتنی موٹی لکھی ہوئی, اس کا نام ہے, اس پر ایک علی شرف الدین موسوی شیعہ کے, ایک ہے شرف الدین اصلاحی, ڈاکٹر PhD کی ہے, بوڑھے ہو گئے تھے وہ, مولانا مودودی کے مدرسۃ الاصلاح سے پڑھے ہوئے تھے, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے, بڈھے ضعیف ہو گئے. انہوں نے کتاب امام حمید الدین فراہی کے اوپر لکھی. تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ ہے ذکر فراہی, کہ فراہی کے حالات زندگی کیا ہیں. ایک ہے کتاب لکھ رہا ہوں میں فکر فراہی, سوچتا کیا تھا فراہی. تو میں اس پہ کوئی میرا مدد کرنے, تو میں نے اسی وقت اپنا آج سے کوئی 12-18 سال پہلے نا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو میں ان کے پاس لاہور سے میں پھر وہ کھاریاں کینٹ, ان کا بیٹا وہاں جنرل تھا, کرنل, میں وہاں پہنچ گیا. جا کر ان کو بتایا کہ لائیں جو کہ آپ نے کام کرنا ہے میں آپ کو کام کر کے دیتا ہوں. وہ آدمی نیک متقی اور پرہیزگار آپ کی کتاب سے. اس وقت میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا, کتنی دیر میں اس کینٹ کے اندر رہا, ان سے پوچھا. تو پھر وہ چونکہ فالج ہو چکا تھا ان کو, اور دیوان اقبال غالب ان کو زبان ہی یاد تھا, دروازے سے میں پڑھتا تھا ان کے داخل ہوتے ہی. تو ایک شعر پڑھنا, وہ ان کا نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا, سلام لیتے السلام علیکم, چھیڑنے کے لیے انہوں نے اندر سے آواز دینی, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا, کاف کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوش. اگلے دن دوسری غزل چھیڑ دینی میں, تیسرے دن تو بڑی ان کے ساتھ نشست ہوئی. میں نے اس پہ بھی ان کے کاغذات اور کام کیے. وہ ان کے غامدی صاحب کے کوئی جو شہزاد نامی آدمی سارا اکٹھا کر کے لے, وہ بیچارے فوت ہو گئے. بات یہ ہے کہ پڑھا انہوں نے بھی کچھ نہیں. ایک بات میں نے جب دیکھی ہے, اس کے پیچھے پڑ جانا ہے. مولانا صاحب کہتے تھے جب تک اس کا حل نہیں نکل جانا, چین سے نہیں بیٹھنا. جن لڑکوں نے فیس بکیں چلانی ہیں, واٹس ایپ پہ جواب دینے ہیں, مشوقوں سے باتیں کرنی ہیں, دن رات گانے سننے ہیں, فلمیں دیکھنی ہیں, ڈرامے بھی دیکھنے ہیں, خبریں بھی سننی ہیں, اپڈیٹ بھی رہنا ہے,
ہے باہر کھانے بھی کھانے جانے, کپڑے بھی بڑے اچھے پہننے, ولاگز بھی دیکھنے, کوئی شے دنیا والی نہیں چھوڑنی, اور جنگیں لڑنی, فیس بک پہ تلواریں کھولی ہوئی ہیں کہ جی میں فلانا ہوں تو میں فلانا ہوں تو فلانا. ان کے اوپر ان لڑکوں نے یہ دین حاصل کرنا ہے, یہ کتابوں کے اندر دین ہے, یہ فقر کے اندر دین ہے, یہ سفر کے اندر دین ہے, یہ وقت کو دنیا میں برباد کر دینا اہل دنیا کے نزدیک, یہ دین ہے. کہ لوگ کہیں کہ آپ تو وقت برباد کر رہے ہیں, کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں؟ ایک بات کہنے پر جب لوگ آ جائیں نا تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. لوگ آپ کو دین کے کاموں میں لگا دیکھ کر کہیں تو وقت برباد کر رہے ہیں, دفعہ کر ایک کام کو, کما جو کاما, اٹھ کے کماتے کھا. یہ باتیں ہم نے بھی سنی اپنے والدین سے اور دنیا والوں سے. آپ کو اکیلے اس کام میں نہیں گزرے. مولانا اسحاق صاحب کو ایف ایس سی کے بعد اپنے باپ سے شدید پٹائی ہوئی, اور جس چھڑی کے ساتھ ہوئی وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا جیسے میرے باپ نے مجھے مارا ہے. اسے کہا تمہیں میں نے پڑھانا ہے, وکیل بنانا ہے میں نے. انہوں نے کہا بجی میں نے دین پڑھنا, میں مزدوریاں کر لوں گا کھیتوں کے اندر, میں دین. نہ انہوں نے زندگی میں کپڑا دیکھا, نہ جوتا دیکھا, کوئی چیز انہوں نے دیکھی. میری آنکھیں جو بڑھاپے میں یہ کچھ نہیں پہنتا, جوانی میں اسے کیسے ترقی ہے, وہ ساری باتیں میں نے ان سے پوچھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے بڑے سوال ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں کہ یہ سب 150 سال بعد کون سی ضرورت پڑ گئی. بھائی 150 سال پہلے تجھے کہا کس نے؟ صحابہ کیوں آ کے نبی پاک سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس چیز کا آپ مسئلے کی وضاحت فرمائیں. تو جو وضاحت کی جو صحابہ کو نبی کے ہوتے قرآن اترے پر ضرورت پڑ گئی ہے, وہ تو پھر 150 سال کے بعد اور زیادہ ضرورت پڑ گئی ہوگی. بیوقوف سوال سمجھ, آپ کامن سینس از ناٹ کامن. سید کیسر حسین رضوی مرحوم رحمۃ اللہ استاد جی پہلے دن ہی میٹرک کرنے کے لیے جب میں گیا, کرنے کے بعد ابھی میں نے پورا میٹرک بھی نہیں کیا تھا, جب میں نے 11ویں کلاس کی کتابیں لے کے پڑھنی شروع, تو پہلے دن انگریزی کتاب جب جا کر پڑھی استاد پاک فیصل آباد کے معروف انگریزی دان, جس کے سامنے ایک بھی انگریزی دان نہیں ٹھہر سکتا, انہوں نے لکھا ہے کیا لکھو, کامن سینس از ناٹ کامن. پہلا ہی جملہ. آج تک میں نے استاد جی کی وہ سارے چیزیں اپنے نوٹس بنا رکھے, اکثر کھول کے دیکھتا ہوں کہ کیسے پیارے پیارے کہتے تھے لکھ لو کاشف, یہ دنائی اور حکمت کی باتیں. اچھا طالب علم وہ, یہ جو میں نے اپنی رف کاپیاں بھی ضائع نہیں کی. آج بھی میں نے اپنی 6ٹھی 7ویں کے میرے جو استادوں کی کتابیں اور لکھی ہوئی چیزیں میرے پاس موجود پڑی. میں نے نہیں پھینکی بھی بیچ دو, ٹکے ٹوکری بیچ دو تو مرونڈا کھا لو. میں عام بچوں جیسے نہیں ہم نے یہ حرکتیں کی. ہم اپنی چیز کی حفاظت کرتے کہ استاد سے جو سیکھا گیا ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا. استاد معمولی, وہ نرسری کلاس کا استاد بھی استاد ہی ہے. اس نے بھی جو جیم آپ کو اور ہے بے لکھنی سکھائی ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے. عام استاد نہ ماں باپ ایسے بچے کی یادگیریں بیچتے ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو عقل ہی کوئی نہیں, وہ کہتے فالتو کتابیں ہیں. اب عورتیں بہت سمجھتی کتابوں کے اندر. ہاں تو مولانا صاحب یہ فرمایا 150 سال کے بعد تو زیادہ ضرورت, 300 سال کے بعد اور زیادہ ضرورت پڑ گئی. جن صحابہ کو سامنے بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی ضرورت پڑ گئی, انہوں نے سوال پوچھ لیے بھی یا رسول اللہ اس بات کا کیا مطلب ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ یہ پرویز تقریریں کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہتا جی قرآن جو پڑھتا ہے وہ بندے کو سمجھ آتا ہے. یہ پرویز کو جواب دینے لگا, میں مان گیا, تم نے کہا ہم مان گئے. استاد جی کہتے تھے جو وہ دوسرا فریق کہے نا اس کی جلدی مان جاتے ہیں, دیر نہیں لگاتے, سمجھ. لیکن اس کے اندر سے ایک ایسا سوال پیدا کرتے ہیں جو اس کو ہلا کے ایک دفعہ رکھ دے کہ اگر آپ کی یہ بات میں مانتا ہوں تو پھر یہ مان گئے پرویز میاں کہ قرآن مجید عرب کے بدوؤں نے سنا اور وہ ایمان لے آئے اور حدیث کی ضرورت نہیں تھی سمجھانے کی. تو مجھے یہ بتاؤ, یہی قرآن مجید آج ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو اس کی جو تشریح میں کرتا ہوں نا وہ مانو, تو ہمیں تو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے, تو تمہاری کیوں ہم مانیں؟ تم نے جو مطالب القرآن اتنی موٹی لکھی, اپنی من مرضی کی تفسیر بنائی ہے, ہم وہ کیوں مانیں؟ ہم تمہارا ترجمہ بھی کیوں مانیں؟ اگر نبی کے صحابہ کو سمجھ آتی تو ہم تو ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں, ہمیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے. ہم تمہاری کیوں مانیں؟ پھر تو تم بھی امام نہیں, تم کس لیے ہمیں یہ انٹرپریٹیشن تفسیر کر کے سناتے؟ لے فبہت اللہ کفر اڑا کے رکھ دیں. آئیں گے اسی بات پر جس بات پر ہم سارے پہلے سے موجود ہے روایت پسند لوگ. اس لیے یہ ایک انتہائی علمی خطبہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور جو باتیں میں آپ کو اس کے اندر بتا رہا ہوں. یہ کہتا ہے 150 سال بعد, اور یہ نبی علیہ السلام نے خود صحابی کو کہا کہ لکھ, اور چاہے میں غصے کی حالت میں ہوں اور چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں لکھ, کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے خدا کچھ بھی جاری نہیں کرتا. اسی لیے اہل حدیثوں کا ترہ امتیاز ہے. یہ نہیں ناسبی اہل حدیثوں کی بات نہیں میں کر رہا. اہل حدیث جو پرانے تھے, ثناء اللہ امرت سری, عون المبعوث کے شارع, تحفۃ الحافظی کے شارع, میاں نذیر حسین محدث دہلوی 100 سال کی عمر پا کے, جہاں سے شیخ کل جو ہم سب اہل حدیثوں کے استاد ہیں,
جیسے مولانا قاسم نوتوی صاحب کے پیر و مرشد ہے نا دیوبندیوں کے، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال عمر پائی اور علم کا دروازہ تھا. اس کو کیا پتا یہ دوسرے فقہ کے، یہاں پہ جو ان کا فتاوی نظیریہ میرے پاس پڑا کم لوگوں کے پاس موجود ہوگا، اس میں وہ کیا کرتے حنفی فقہ سے بھی استدلال کر رہے ہیں، ان کی کتابوں سے بھی، شافعی سے بھی، مالکی سے بھی پتہ چلتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے امام پرے کر دو، سارے چاروں امام کو کھڈے کونے لگا دو، نہیں، وہ کہتے تھے ہر امام کی سنی کی اس نے کیا فہم لیا ہے اور اپنی بھی اس کے اندر دیکھنی کہ کیا یہ فہم نکلتا ہے اس میں سے، نہیں نکلتا. ایک ایسا فہم جو لوگوں کو لیے آسان اور تاثیر والا ہو کہ جس کے اندر آسانی ہو، وہ چیز پہلے لوگوں کو دین کے بارے میں بتانی چاہیے. تو اس پر انہوں نے، وہ اہل حدیث لوگ تھے جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور مولانا صاحب بھی پرانے اہل حدیثوں کی طرف ہے. یہ نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں صحابہ کرام کی باتوں کو ہم پھینک دیں. تو نبی پاک نے کہا لکھ کہ کیونکہ اس زبان سے لوگوں نے روکا نا. یہ روکنے کی بات بیٹا تجھے کسی نے نہیں بتائی بھی، اس وقت بھی منکرین حدیث کوئی ہو گئے ہوں گے منافقوں میں سے جنہوں نے روکا تھا. میں کہا اس زمانے چ بھی سی مناظرہ ہو گیا ایک، میں کہا پرویز جب میں اس زمانے چ بھی سی. اس نے کہا ہم اس زمانے میں کب ہیں؟ میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس زمانے میں آپ تھے جب آپ نے روکا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، اور تھے آپ پر منافقوں میں صحابہ میں سے نہیں تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے بھی نا نبی پاک کیونکہ جو بندہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے نا، یہ رویہ نبی کی بے عزتی کرنے کا یا اس طرح کی بات کرنے کا رویہ. اور صحابہ توہین نبی نہیں کرتے تھے. توہین نبی وہ جو صحابہ کی شکل میں منکرین کا وہاں پر موجود تھا، منافقین، عبداللہ بن ابی کے ماننے والے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ لوگ وہاں پر موجود تھے. وہ کہتے ہیں نبی کیا ہے؟ یہ ہماری طرح کے ایک آدمی ہے، قرآن اترا لو اسے فارغ کرو. نبی از اے پوسٹ مین. یہ ہمارے دور کا دروازہ ہے کہ نبی ایک ڈاکیا ہے، اس نے آپ کو ڈاک پکڑائی، وہ چلا گیا، اب آپ اسے ڈاکیے سے خط پڑھوائیں گے. یہ کہتے ہیں یہ منکرین حدیث. عبداللہ چکڑوالوی، یہ اسلم جراج پوری، جتنے علامہ اقبال بھی لوگوں کو گھر بلا کے روٹی پانی کھلاتا تھا، اس لیے علامہ صاحب بھی کوئی آدھے منکر حدیث تھے اپنے دور کے. وہ تو سید سلیمان ندوی پیچھے نہ پڑا ہوتا تو علامہ صاحب تو گئے. علامہ صاحب نے جو سید سلیمان ندوی کو مکاتیب اقبال کے اندر خط لکھے وہ پڑھنے والے ہیں، اور اس کے اندر مجھے حیرت ہوتی علامہ اقبال پھر آخر میں جو علامہ اقبال توبہ کر کے مرا نا، وہ دیکھ لیں، وہ آپ نے بھی کرنی، جنہوں نے کرنی کر لیں. اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے میں نے درس نظامی جیسا علم دین باقاعدہ طور پر نہیں پڑھا، مجھے افسوس ہے. اور مجھے اللہ نے بڑے اچھے قواعد عطا فرمائے تھے اور بڑی اچھی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. میں نے فلسفوں اور منطقوں کے پیچھے اپنی عمر گزار دی، میں نے یہ علم نہیں سیکھا جو علم مجھے سیکھنا چاہیے تھا. یہ علامہ اقبال کا آخری خط ہے، اس کے بعد پھر وہ ختم. اس سے کہا میں نے دیکھا یہ تو علم ہی بہت، کیونکہ پڑھ کے جب اس دروازے پر پہنچا کہ ہندوستان میں ایک دروازہ ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو خط لکھے، کیوں لکھے اگر وہ اتنا بڑا آدمی تھا؟ وہ خود مسئلے حل کر سکتے. زمان پر، ٹائم اینڈ اسپیس پر دیکھیں، جو مغرب میں نیٹشے تو بائرن سب کو پڑھا ہوا آدمی تھا، وہ آدمی آخر میں جا کے پیر میر علی شاہ صاحب کا دروازہ کھٹکاتا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس پہ میں لنڈن میں جا کر کے ایک ٹاک کرنا چاہتا ہوں، ایک لیکچر دینا، پلیز مجھے اس کے کچھ نوٹ سے لکھوا دیں. یہ 1932 کی باتیں ہیں، آخری عمر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے سیرت النبی لکھی ہے، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جب مولانا شبلی آخری وقت میں دم توڑے تھے تو کہتے سید صاحب کو بلایا، ابوالکلام زاد کو، سب کو خط لکھا. یہ پہلے پہنچ گئے استاد جی کے پاس. تو آخری وقت میں کہتے استاد جی نے جو آخری جملے کے مجھے وہ بڑی عجیب لگتی ہے، انہوں نے آخری وقت میں صرف سانس اٹکی ہوئی تھی. یہاں پہ نا جو لوگ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں ان کو آخری وقت میں اپنا نبی یاد آتا ہے، کوئی اور نہیں. یہاں سانس اٹکی ہوئی تھی. انہوں نے ایک اشارے کے ساتھ ایسا، کیونکہ ان کو دکھ تھا، کیونکہ ان دنوں کے اندر مستشرقین رسول اللہ کی زندگی پر حملے کر رہے تھے کہ ان کا نبی ڈاکو ہے، ان کا نبی نے 14 بیویاں رکھی ہیں، معاذ اللہ بہت ساری بات. وہ کہتے اس کا جواب دینا ہے ہم نے ہر حالت میں، اور ایسی سیرت لکھنی ہے جس کے اندر یہ جھوٹی روایتیں نہ آئی ہوں، اس پہ اڑا دو، چاہے بخاری مسلم کی روایتیں اڑا دو، ہم نے نبی کی عزت بچانی، بخاری مسلم نہیں بچانی. یہ یہاں تک نظریہ ان کا چلا گیا تھا. تو یہاں اٹکی تھی، بالکل سانس نہیں آ رہا. کہتے میں استاد جی کے اور قریب ہوا تو استاد جی نے پھر مجھے آنکھ کے اشارے سے اتنا قریب ہوا کہ صرف کان لگایا. تو یہی کان پر آخری کے سب چھوڑ کر، سارے کام چھوڑ کر سیرت النبی کو مکمل کر دینا. او بھائی جس نے جان دینی اپنے نبی کے لیے چھوڑ دیں. جنہوں نے عورتوں کے پیچھے، کاموں کے پیچھے، مالوں کے پیچھے لگنا لگے رہے. وہ کچھ کما رہے ہیں، یہ کچھ کما رہے ہیں. آخرت کا سودا ہے سویرے سویرے. یہ سودے اپنے اپنے ہیں، سارے بندے کمائیں، اپنی اپنی کمائیاں کما کے آپ لے جائیں. حشر کے دن پھر نہ کہیں کہ اللہ کہتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اور جاہل ایک ہو جائیں گے؟ اوہ عالم اس کا نام ہے، عالم درس نظامی کا نام نہیں. کہ بندہ اس حقیقت کو پالے
کہ دنیا کے کام کوئی دندہ کوئی چیز نہیں ہے، آخرت ہی سارا کچھ ہے، یہ علم ہے۔ جاہل وہ ہے دنیا کی پوری ڈگریاں برابر لے لے، CEO بن جائے۔ ابھی ایپل کا ایک لڑکا ہے، وہ پاکستان کا ہے بزرگ، میں اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے بھیجی، کہتے یہ ہے جس نے چپیں بنائی ہیں یہ، میں نے اس کے چہرے کو کافی دیر دیکھا روحانیت کی آنکھ کے ساتھ، سوائے لعنت کے اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ کی محنت کے آثار نظر آ رہے تھے، عہدوں کی چاہت نظر آ رہی تھی، مال کی ہوس اس کے اندر منڈلا رہی، اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، دائیں بائیں خواہشات زندگی کی دنیا تھی۔ میں نے اس کے پورے چہرے کو اس طرح تصویر رکھ کے کتنی دیر تک سامنے رکھ لیا، ایک روحانی مشاہدے کی آنکھ اس کے اوپر میں نے ڈالی، یہ ہے کیا اور کر کیا رہا ہے۔ اور دوسری طرف تصویر رکھ کے دیکھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، آنکھ بتاتی ہے، دل بتاتا ہے، سب کچھ گواہی دے گا کہ ولی خدا نے اپنی ذہانت، تن من دن، اپنی جینس ہے ساری اللہ کے نبی کے قدموں میں بکھیر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخری وقت میں شاہ فیصل ایوارڈ ملا، مولانا ایوارڈ نہیں لینے گئے، اور مولانا نے ایوارڈ کا میں بیمار آ نہیں سکتا، لکھ کے بھیجا ایوارڈ کے اندر کہ میں نے یہ جو دنیا کے اندر کام کیا پھر اپنے آخرت کے انعام کے لیے کیا ہے، دنیا کے اس انعام کی مجھے ضرورت نہیں، آپ اگر مجھے یہ دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک ادارہ بنا دیا انہوں نے معارف اسلامی کہ چلو سارے پیسے اس پہ لگا دو، مجھے اس کی تمنا نہیں ہے۔ سارا کچھ جماعت کو رائلٹیاں دے دی سوائے ایک ترجمان القرآن کے کہ چلو میرے بچوں کو اور میری بیوی پیچھے سے بھوکی نہ مرے، چلو اس کا کوئی نہ کوئی ان کا بھی چلتا رہے، سب چیزوں کی رائلٹیاں دے گئے اپنی لکھی کتابوں کی۔ یہ ہوتے ہیں لوگ جو خدا کی سب کچھ اپنے لیے اپنا جو ہے دنیاوی طور پر تباہ کر لیتے ہیں، دیکھنے میں تباہ ہے لیکن دنیا کا کیا ہے، روز 2 روٹیاں کھانی ختم تو ہو ہی جا رہی ہے زندگی۔ مجھے یہ بتائے، کروں گا، لاؤں گا، کھاؤں گا، بناؤں گا، گا 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 گا، اور کیا گا ہی ہے نا ساری زندگی، موقع ہی نہیں ملتا ایسا کچھ لینے کے لیے، جو بنا لیا اس پہ صبر نہیں آ رہا ہوتا، باقی کا بنانے کی دوڑ لگی ہوتی رہتی۔ تو یہ پھر اس نے یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے بھائی، انہوں کو رسول اللہ نے کہا لکھو اور انٹرپریٹیشن لکھو، اور یہ جو پچھلے دنوں پر ایک عیسائی پادری کا یہ پچھلے میں نے مناظرہ سنا، اس سے کہا آپ کے تو قرآن ہی کہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود کا قرآن اس میں 112 روایت تھی، اس میں آپ 114 صورتیں، کر ہی جاتا ہے ویسے، کر ہی جاتا ہے اس کے اندر ویسے، مولوی کو جواب نہیں اس کے آگے سے آیا، میں بڑی اسے کہا مولوی جی آپ سن لیں، عیسائی تھا بحث کر رہا تھا، میں نے کہا مولوی اس کا جواب میں نے ڈانڈا بڑا ڈھونڈا، مولوی پر جواب کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے بندے نبی پاک کے ہر صحابی کے پاس اپنا قرآن مجید کا نسخہ تھا، اور وہ قرآن مجید لکھا ہوتا تھا، اس کے اوپر مثلا لکھا ہوا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہتے ہیں نبی پاک یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم اس قسم کا راستہ ہے، اس کے لیے آپ نے زمین پر ایک ڈایاگرام بنائی، کیا بنائی؟ ڈایاگرام نبی علیہ السلام نے بنائی، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، حضور کے گرد گرد اکٹھے ہو گئے، آپ نے مسجد نبوی میں ایک ڈایاگرام بنائی، ڈایاگرام بنانے کے بعد ایک خط کھینچا لمبا سا، خط کھینچنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے دائیں بائیں خط کھینچے، آخرت میں گول دائرہ بنا کے جنت بنائی، شروع میں بنائی دنیا 2 گول دائرے کی، حضور نے فرمایا بندہ یہاں سے چلتا ہے یہ ہے جنت، بندے نے یہاں پر جانا یہ ہے سیدھا راستہ، یہ دائیں بائیں ادھر ادھر یہ ہے شبہات، دائیں کیا ہے شبہات، بائیں کیا ہے شہوات۔ نبی نے فرمایا شہوتیں اس کو آوازیں دیتی، بلاوا دیتی، آجا میں عورت ہوں، آجا میں مال ہوں، آجا میں دولت ہوں، آجا میں حسن ہوں، آجا میں جوانی ہوں، آجا میں منصب ہوں، آ میرے پاس، اور ادھر سے کہتا ہے خدا رسول کا اے جہان مٹھا کہنے دیتا، اللہ نے کوئی اللہ نظر نہیں آتا، نبی پتہ نہیں ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے، یہ مولویوں کے رولے ہیں، مولوی جانے ان کو کیا، ادھر شبہات آوازیں دے رہے ہیں، ادھر شہوات۔ نبی نے فرمایا مومن کا کام ہے اپنے دامن کو سمیٹے، یہاں سے نکلے چل ادھر تک پہنچے، ان میں سے نہ ادھر الجھے نہ ادھر الجھے، اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم۔ صحابی نے اوپر لکھ لیا کہ نبی پاک نے صراط مستقیم کی یہ تشریح فرمائی، کیا لکھا؟ صراط مستقیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حساب یہ سیرہ کیا ہے جو آتا ہے قرآن میں ہے، آسان حساب کیا ہوتا ہے وہ اس کی آپ تشریح فرمائیں، خود نہیں ماننا، کتنی آسان بات ہے آسان حساب، رسول نے فرمایا آسان حساب حساب سب کے آنے ہیں، کیا اس کا مطلب حساب لیا ہی نہیں جائے گا، نامہ مال پیش ہی نہیں کیا، نہ فرمایا پروسیجنگ سیم ہے، پروسیجنگ سیم ہے، نامہ مال بھی آئیں گے، رجسٹر بھی آئیں گے، ہر شے آئے گی، لیکن عائشہ جرا شروع ہو گئی نا کہ یہ کام کیوں کیا، وہ بندے سارے مارے جائیں گے۔ بند رجسٹر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا موڈ ہوا تو رحمت کہے گی گزر جانے دو، اٹھاؤ بندے پاک، تو یہ دعا کیا کر کے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، لکھ لیا اوپر بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنے نسخے کے اوپر کہ حسابا یسیرا کے معنی یہ ہیں، جیسے میری بخاری شریف پر اور مسلم شریف اور میرے متعدد قرآنی نسخوں کے اوپر لکھا ہے، آج مولانا نے فرمایا
کہ یہ روایت بالکل صحیح نہیں اور فلاں فلاں نے جو استدلال کیے یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اس روایت کا جواب فلاں نمبر حدیث کے دوسرے صفحے کی 5 نمبر جلد نمبر 2 فتح الباری فلاں جگہ یہ لکھا ہوا پر، یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر، میں نے لکھی، مجھے پتا ہے یہ بات مجھے بھول جانی بات ہے قیمتی، آج میں شبے سے نکل گیا ہوں کیونکہ مجھے اس زمانے کے اندر بیماریاں ہو گئیں، تو میں نے اس وقت ہی سمجھ لیا کہ بیماریوں سے سب سے پہلے بندے کا حافظہ جاتا ہے، تو میں نے فوری طور پر کیونکہ پڑھا تھا کہ راویوں کا سب سے پہلا حافظہ گیا، میں نے فوری طور پر سارے علم کو سیو کر لیا، کچھ کروا دیا، عبد الرحمن صاحب کو کہا آپ لکھنا شروع کر دیں، یعنی ریکارڈنگیں کروانی شروع کر دی، میں نے کہا تاکہ کل ہمیں بات بھول نہ جائے۔ ہاں میں اپنے حافظے پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، مولانا صاحب کرتے تھے، ہم حافظوں پہ اعتماد نہیں کرتے، ایک دفعہ پڑھ لی پھر بار بار دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح اپنے جو نسخے لکھے تھے وہ سارے نسخے پھر کیا ہوئے، بیوقوف بندوں میں سے کچھ نے یہ سمجھ لیا کہ اوپر جو حاشیہ لکھا ہے نا، تفسیر لکھی ہے، یہ بھی قرآن مجید کی کوئی آیت کا اضافہ حضور نے کرایا، اس سے بیوقوف آدمی نے کتاب پڑھی تو یہ سمجھ لیا، دانا نے پڑھی اس نے کہا نہیں یہ حاشیے کی تشریح لکھی ہوئی ہے، یہ حاشیے کی تشریح لکھی، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کی کتابیں، میں نے کہا پڑھی ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بندہ باہر سے آ کے مجھے پڑھ کے سنائے کہ ان کتابوں کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے اس کو سمجھ آتی کہ نہیں آتی، لیکن مجھے ساری سمجھ آتی ہے، مجھے آپ میں سے کوئی بندہ ایک لفظ بھی سنائے مجھے سمجھ آ جائے کہ مولانا صاحب اس کو کیا کہنا چاہتے تھے، اس کو ٹرخانا چاہتے تھے، نکالنا چاہتے تھے، فارغ کرا دیا تو انہوں نے کہا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ کرام نے جب لکھا، وہ جی عبداللہ ابن مسعود، بھئی عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ دو جو ہے چیزیں ہیں یہ قرآن کا حصہ اپنی جگہ پر لگ رہا لیکن یہ بطور دعاؤں کے ہی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو دو آخری دو صورتیں ہیں یہ دعائیں ہیں جو مانگنی چاہیے بندے کو اپنی ماں، وہ نہ تشریح سمجھی نہ کچھ اس میں سے، اس لیے کسی نے اپنے مفاد کی، اچھا اب یہ آدمی کہتا ہے کہ مفاد کی خاطر لوگوں نے حدیثیں بنائیں، بالکل تیری اس بات کا جواب تیری اس بات کے اندر موجود ہے میرے برادر، مفاد کے لیے اس کا مطلب ہے حدیث چلتا ہوا سکہ ہے، روپیہ چلتا ہے، مارکیٹ میں حدیث کی ویلیو ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، اس سے تو یہ تو نہیں پتہ چلتا حدیث میں مارکیٹ میں ویلیو ہی نہیں ہے۔ اگر بازار کے اندر لوگوں نے جعلی سونا رکھ لیا ہے تو بازار میں تو اس کا مطلب صحیح سونے کی ویلیو بازار میں ہے، لوگ خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، پیسے بھی سیو کرتے ہیں، ان پیسوں کے ذریعے سے سونا محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، اور وہ ایک قیمتی مال ہوتا ہے اور اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، اس پہ کوئی گرد و غبار نہیں آنے دیتے، اس کا مطلب چلتا ہے۔ تو جس وقت مارکیٹ میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سے بڑے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو پھر چوروں نے، ڈاکوؤں نے، فریبیوں نے، فراڈیوں نے، دھوکہ بازوں نے، بے ایمانوں نے، لٹیروں نے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا، اس لیے کہ ان کو دنیا کے مفاد حاصل ہوں، تو انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنا لی، انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنا لی، جس پر نبی علیہ السلام کے دور میں جھوٹی حدیثیں بن گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جس بندے نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ 63 صحابہ کرام سے یہ روایت متواتر آئی ہے، فرمایا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فرمایا اللہ اس آدمی کے چہرے کو روشن اور خوبصورت بنا دے جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کے بعد آگے اس کو پھیلا دیا۔ علماء کہتے ہیں محدثین کرام کے چہرے پہ آخری وقت میں بے رونق نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے چونکہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں اس لیے ان کے چہرے پہ نور رہتا ہے۔ نبی نے دعائیں دی ہیں، اور منکرین حدیث کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے وضاحت کی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی اس دور میں منکرین حدیث موجود تھے جو کہتے تھے نبی کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ نبی نے منکرین حدیث کا رد فرمایا ہے۔ منکرین، میں نے ناسبیوں کو بتایا، میں نے کہا تم اس دور میں بھی تھے، پھر خارجی کو بتایا، ایک شیعہ کو میں نے بتایا تھا مناظرے کے اندر کہ میں نے کہا تم بھی تھے اس زمانے میں، جو بندہ مجھے آ کے بتاتا ہے میں بتاتا ہوں تمہارے ابا جی وہاں تھے، تم جس نسل سے آئے ہو نا تم وہاں تھے اس دور میں، میں بتاتا ہوں، تم آج قرآن پر اعتراض لے کے میں بتاتا ہوں تمہیں خدا کے وجود پر یقین ہے اس دور میں بھی تھا، تمہیں آج ہر بندے کا مولانا اسحاق فرمایا تخم نہیں مرتا، برائی کا تخم نہیں مرنا، تو نیکی کا تخم بھی کاشف علی نہیں مرتا، بس جد و جہد نیکی رکھے، برائی کے تخم کا تم کو نا یہ مر جائے، یہ حشر کے دن نہیں مرنا ہے، اس سے مرنا مرنا کوئی نہیں، بس نیکی پھیلانے والوں کو چاہیے کہ اس تخم کا پیچھا کر کے اس کو گھر پہنچا کر آئے، اس کو پھلنے پھولنے نہ دے، دو چار جو اس کی زد میں آ جاتے ہیں وہ خود ہی اللہ کے ہاں حساب دیتے پھریں گے۔ سمجھ گئے آپ کو بات؟ یہ ایک مسئلہ نہیں، تو یہاں پر انہوں نے فرمایا اس لیے علم حدیث ایک ایسا علم ہے جس کے اندر آپ کو ایک اپنا قیمتی دماغ کا سرمایہ کھپانا پڑے گا، پھر یہ علم حدیث آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ آپ کے یہ دیکھیں ایک عالم دین ہے یہاں پہ، اس نے مسلم شریف کی تحفۃ المسلم نامی کتاب کا کیا ہے ترجمہ، بہت اہل حدیث اٹھاتے شیخ الحدیث، شیخ الحدیث، پکا ناسبی ہے، پکا ناسبی،
اور اس کے اندر اس نے حدیث عمار کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن ادھر سے مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب یہ بھی ایک انہوں نے بھی اسی کا مسلم شریف کی شرح کی ہے, اس نے اس کا ارادہ کیا. میں نے دیکھا اتنی دیر حدیث پڑھانے کے بعد بھی اس آدمی کے اندر 70 سال کی عمر کے اندر بھی ناسبیت کے جراثیم ہے اور عقل نام کی چیز نہیں. اور ترجمے میں نے اس کے پڑھ کے دیکھے, ترجمہ بھی اس کو کئی جگہ پہ کرنا نہیں آیا. میں نے دیکھا اللہ ہو کہ میں نے کہا یہ ترجمہ تسلی دیتا ہے. او جی میں نے 20 سال کے بعد ترجمہ لکھا. 20 سال کا 100 سال کے بعد بھی آپ لکھیں. آپ نے جب چول مارنی تو 100 سال بعد چول, پہلے بھی چول, درمیان سے بھی ہوتا ہی کھوتا ہے. جب پیدا ہوتا کھوتے کا بچہ, بعد میں کھوتا. یہ کون سی بات ہے؟ پھر جنم دیا کھوتے کے بچے, خود بھی جنم دیا, کھوتے کے بچے کو جنم دیا. تو پہلے کھوتے کا بچہ تھا, پھر کھوتا بن گیا, پھر اگر کھوتے کے بچے کو جنم دیا. اب مجھے بتائیے اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جی پرویز نے اتنی عمر لگا 100 کتابیں لکھے, جس کی فکر ہی ٹھیک نہیں ہے اس کو ہمارے پاس 1000 کتابیں لکھے. تو کتابیں لکھنا دلیل اس بات کی ہے کہ آدمی جو حق جو وہ لکھ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں جی 20 کتابوں کا مصنف ہوں, تو لوگ جن لوگوں جی مجھے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, جیسے لوگ جیسی کوکو ادھر نے کوکو دے بچے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ علم حدیث ساری زندگی صرف کرنی میں 2-4 کتابوں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ لی, یہ پڑھ لی, یہ پڑھ لی. مصنف ابن ابی شیبہ کے میرے پاس 4 نسخے ہیں, یہ لگ گیا, یہ لگ گیا, یہ لگ گیا, وہ لگ گیا. آپ کہیں گے ایک کتاب 4 طرح سے آپ نے خرید لی. اللہ کے بندے اس میں لگ تحقیق ہے, اس میں لگ گئے, اس میں لگ گئے, اس میں لگ گئے. ایک لڑکے نے پچھلے دنوں اس کے حوالوں کے ذریعے سے لکھا کہ میں نے یہ کتاب امام حسین کے حق میں لکھی. میں نے کہا اگر یہ یہاں پر روایتیں ٹھیک ہے تو ہم اتنی دیر سے جکھے مارے, اٹھ کے چیک کیا, یہاں آ کے دیکھا, ٹیلی کیا, 2 گھنٹے مجھے کتاب ٹیلی کرتے لگ گئی. میں نے سارا اس کے اوپر لکھ کے دے دیا یہ کتاب غلط ہے. لو اس نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا. اس نے کہا لو جی میں نے اتنی محنت کی, کاش صاحب نے ضائع کر دی. میں نے کہا 2 مناظرے کے اندر ہو جائے گی چیلنج, جہاں اتنی جھوٹی لکھی یہ بھی لکھی جائے گی, تم ہمارا موقف نہ بنا کر پیش کرو, جاؤ ہمیں اپنا موقف سنانا پڑتا ہے. تکبر اتنا اس کے اندر کہ وہ کہ میں نے جو 4 اور سال, مجھے پتا ہے کاشف علی کا یہی تو ایک کام ہے دنیا میں, مجھے اللہ نے یہی تو ایک کام دے کر بھیجا, بھی چور دا پیچھا کر تے جھوٹے دا پیچھا کر. 2 تو میں کاموں کے پیچھے دنیا کے اندر لگا. ایک میں پتا کر لیتا ہوں بھی یہ اس نے نہیں لکھا, جو مرضی ہو جائے, یہ آدمی سے نہیں, یہ ٹیلنٹ کا آدمی نہیں ہے, یہ لکھ ہی نہیں سکتا. یہ تحریر جو ہے نا, یہ کسی انتہائی قیمتی آدمی کی تحریر ہے. یہ بات اس نے نہیں کی, یہ بات اس کو فلانے نے سمجھائی ہے, اس لیے اس نے کی ہے. منکرین حدیث پرانوں کی کتابیں اکٹھی کر کے نہیں کر کے, جیسے فہد آرس جو پرانوں کا جھوٹ ہے وہ اکٹھا کر کے اچھا خوبصورت ٹائپ کر کے اپنے نام سے چھپوا دیتے جی میری ذاتی تحقیق ہے. ذاتی تحقیق تو مولانا اسحاق صاحب کی بھی نہیں. مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے تھے اپنی بات کوئی بھی وہ بتاتے تھے نا, تو اس کے بعد بات بتانے کے بتاؤ کیا کرتے تھے, کہتے تھے اے کتاب نمبر ہے, اے دا صفحہ نمبر ہے, یہ فلانی کتاب فلانی رائٹر نے لکھی ہے, اس نے اس کے اندر یہ لکھا ہے. کیا مطلب کہ میں نے اگر کوئی بات کی ہے تو کوئی نئی نہیں کی. اس بات کی تائید کرنے کے پیچھے سلف صالحین بھی موجود ہیں جو 800 سال 900 سال 1000 سال پہلے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی یہ لکھی ہے. اور اس کے اندر وہ کہتے تھے, حافظ ابن حجر نے کہا میرے استاد جی اتنے محتاط تھے, ہر آدمی کا نام لے کر بتاتے تھے کہ فلانے یہ کتاب لکھی ہے. کہتے دیانت داری یہی ہے کہ ان لوگوں کی تحقیق بتائی جائے کہ ان کی محنت ہے, میری نہیں. میری تو ڈھونڈنے میں محنت ہے, لکھنے میں محنت نہیں ہے. میں نے اپنے استاد کو ایماندار پایا, چور نہیں پایا. پھر میں نے اس کو جھوٹا نہیں پایا. 2 ہی باتیں ہیں, چور نہ ہو اور جھوٹا نہ ہو. جب آپ چور اور جھوٹے کا جب بات ختم ہو جاتی پھر پیچھے کیا رہ جاتا دین کا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب جن کتابوں کو مد نظر رکھتے تھے اس کے اندر وہ بڑی محنت کرتے تھے. وہ کہتے تھے فتح الباری جو ہے نا, اس کے اندر سارا کچھ آ گیا ہے. 14 جلدوں میں انہوں نے جوانی میں خریدی تھی. 70 پڑھ لی, کسی نے ان کو تحفہ لے کر دی تھی. تو کہتے میں نے اس کے تحفے کی اتنی قدر کی, کاشف میں نے اس کی 70 کئی دفعہ پڑھ لی. ان کے گاؤں کے نمبردار نے لے کے دی تھی پہلے حج پر انہیں, 1400 روپے کی اس زمانے میں. 1962 میں وہ حج کرنے کے لیے گئے. تو وہ پیسے نہیں تھے, لیکن اس نمبردار نے ان کے اوپر پیسہ صرف کیا. اس نے کہا اسحاق لے, تیرے پاس روپے نہیں نا, میں لگاتا ہوں. یہ بھی وہ آدمی, آج وہ نمبردار کی موجیں ہیں جنت میں. وہ تو کتاب لے گا, نہ اس نے پڑھی نہ بتائی. مولوی اسحاق کے نال برابر جنت سے کھڑا ہے, شاید اس سے بھی آگے کھڑا ہو. دین میں معاونت ایسے ہی نہ کوئی معمولی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیر ایک ہے, ایک نے بنایا, ایک نے پکڑایا اور ایک نے چلایا, اجر تینوں کو ایک جیسا ملنا ہے. وہ نے گھر بیٹھے ہی ایسے ہی لوہار نے گھر بیٹھے تیر ٹھوک 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 ٹھوک, میں نے جا کر مجاہد کو تیر قیمتاً دے دیا. مجاہد میدان جنگ میں اتر گیا, وہاں لڑا خوب, خدا کے دین کے بارے میں اس نے جہاد کیا. اللہ کے دین کے ثبوت کے لیے اسے تیر چلائے, کھٹن آندھیوں پہاڑوں میں سے گزر گیا, بھوک پیاس کاٹ گیا,
اس کو وہ ساری جتنی مصیبتیں تھیں وہ اٹھائی کس نے؟ مجاہد نے. لیکن ان دونوں کے اندر انہوں نے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں وقت کے جزوی طور پر اٹھائیں. ثواب ایک جیسا پاگے فرمایا, سب کو ایک جیسا. کیوں؟ جس نے چلایا ہے وہ بنا نہیں سکتا تھا, اور روپیے اس کے پاس تھے نہیں, وہ لا نہیں سکتا تھا. اس کے پاس چلانے کا فن, اس کے پاس بنانے کا فن, درمیان والے کے پاس دے کے اس کا فن. کتابیں کوئی معمولی کتاب ہے تو ایک ایک. لیکن اس کے اوپر بھی وہ کہتے تخریج ہو. تو میں نے پھر بعد میں فتح الباری کے 2 نسخے خریدے, ایک اچھے والا اور اچھی ٹائٹل کے اندر ان کے, پھر اس کے اوپر تحقیق والا, وہ بھی میں نے لاکھ روپے خرچ کر کے کتابیں. تو وہ یہ پڑھتے تھے, اس کے اوپر ان کے نشان لگے ہیں. میں آج بھی اس کے ذریعے سے چیک کرتا ہوں کہ اگر مسئلہ بن جائے تو میں چیک کرتا ہوں کہ میرے استاد جی نے اس مسئلے کے بارے میں وہاں کیا نشان لگایا ہوگا. اس سے مجھے سمجھ آ جاتی کہ ان کا اس بارے میں موقف یہ تھا, اس یہ موقف. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ان کے پاس ایک کتاب ہے عون المبود, یہ ابو داؤد شریف کی شرح ہے. یہ ابو داؤد شریف جو ہے یہ اس میں سب سے زیادہ نبی پاک کے اقوال جو ہے نا, نبی پاک کے افعال, حضور نے نماز کیسے پڑھی, کس طرح پڑھی, کیسے پڑھی, اس کی خوبی یہ ہے. ان کو سنن کہتے ہیں. وہ جو دو ہیں ان کو دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحیحین, بخاری شریف کو اور مسلم شریف کو. یہ صحیحین نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے حدیث کا. وہ کئی کہتے ہیں جی آپ کی صحت تحقیق کرتے تھے, وہ نہیں کہتے. اب لوگ پوچھتے ہیں البانی کی مانے کہ ضعیف کی مانے, انہوں نے کہا البانی تے ضعیف کر دے اپنی مرضیاں. میں دیکھوں گا پرانے جنہوں نے ڈر سی خدا دا, جن کو ڈر خدا کا, اس آدمی سے دین لو جس کو ڈر خدا کا ہو, جس کو فرقے کا ڈر ہو نا کہ جتانا ہے فرقہ, جتانا ہے فرقہ جتانا. اسی طرح تحفۃ الحافظی, تحفۃ الحافظی ادھر پڑھی ہوگی, وہ نیچے پڑھی, ان کو ملی نہیں لڑکوں کو, یہ نیچے پڑھی ہوئی ہے 5 جلدوں کے اندر ترمذی شریف کی شرح. ٹھیک ہے, میں چھوٹا سا تھا, مجھے کہتے ہیں پڑھا پڑھ کے سنائے تھے کی لکھیا. وہ ایک لطیفہ زائد, چلو کبھی کوئی تنہائی میں بیٹھے کے سناؤں گا. تو وہ انہوں نے کہا یہ دیکھو اس کے اوپر کیا لکھا ہے. میں نے اس کو پڑھ کے میں نے ایک لفظ کی پڑھنے کی غلطی کی, عربی ابھی تو میں نے سیکھی بھی نہیں تھی. کہتے میں نے کہا میں بھی عربی سیکھوں گا, کہتے چلو اس کو پڑھ کے سناؤ. تو میں نے سارا فقرہ ٹھیک پڑھا, ایک فقرہ اس کے اندر جو ہے نا وہ میں نے اوپر نیچے پڑھ دیا, جملہ ایک لفظ, تو ہنس پڑے. کہتے نہیں اے غلط پڑھ دیتا تو. تو وہ تحفۃ الحافظی جو ہے اس کے اوپر ان کا اعتماد تھا. نسائی شریف کو بھی چیک, اپنی ان کی ساری کتابیں عرب سے لائے ہوئے تھے جوانی میں, جس کے اوپر زیریں زبریں لگی ہوئی تھی. اب تو بغیر زیر زبر کے چھپتی, وہ مصر میں بڑی قیمتی کتابیں چھپتی تھی. حتیٰ کہ کئی لوگوں نے ان کو کہا آپ یہ بیچ رہے ہیں, جو مجھ سے فلانی چیز رہے ہیں, کہا نہیں مجھے یہ بڑی عزیز ہے. اپنی عربی زبان لفظ درست کرتے تھے, اس کو بڑا کام تھا. اس زمانے میں 1962 میں جو کتابیں وہ لے کر آئے تھے, میں حیرت ہوتی کہ یہ کتابیں اس زمانے پڑھے. اس وقت انہوں نے امام کعبہ کو 26 سال کی عمر میں ٹوکا اس بات پر کہ امام کعبہ نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے حرام ہے حدیث میں, الا بے مکہ, ہاں مکے کے اندر جائز ہیں, باقی ہر جگہ حرام. کہتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بخارا سے آئے عالم دین تھے. کہتے میں نے کہا شیخ یہ حدیث صحیح ہے؟ تو شیخ کانپ گیا ایک دفعہ, شیخ کو پتا تھا. شیخ نے کہا نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو کہتے پھر کیوں حرم میں بیٹھ کے ایسے باتیں کرنا. کہتے شیخ پھر مجھے گھر لے گیا, اس سے پھر مجھے کہا جتنی کتابیں اس میں سے لینی پڑھ لو. ایک اس میں سے القراء لقاصد ام القرا, ضیافت دسترخوان اس آدمی کے لیے جو ام القرا مدینے جانا چاہتا ہے. وہ بسیدہ ہو گئی تھی. پھر میں نے, وہ کہتے یار مجھے بڑی پیاری, میں نے بڑی محنت کر کے, استاد جی کہتے تھے یہ کتاب مجھے بڑی پیاری ملتی نہیں, میں پھر چڑھ دوڑتا تھا اس کتاب کے پیچھے, لا کے میں نے دی. جس کتاب کو انہوں نے زندگی پر مجھے کہا یہ نہیں, ایک کتاب کو 20 سال بعد میں نے لا کے دیا. ایک کتاب میں نے ان کو 22 سال کے بعد لا کر دی. ذہن میں رہی کہ استاد جی نے بچپن میں کہا تھا یہ ملتی نہیں ہے, ڈھونڈ کے لا کے دی. میں نے دی, میرے ذہن میں تھی. ایران میں گیا, میں ایسی ان کی مرضی کی کتابیں ڈھونڈ کر لے کر آیا. وہ لائبریری والا کہ یہاں نہیں ملتی, میں نے کہا ملتی ہے, ادھر ہٹو ذرا کمپیوٹر پہ, میں خود ٹائپ کر کے نکالتا ہوں. میں نکال لی اس میں سے. ادھر سے میری ٹرین کا ٹائم ہوا, ادھر سے جہاز جانے والا, ادھر سے میری وہ ٹائم انہوں نے غلط دے دیا. آپ یہ سمجھو اس دن دعا کی یا اللہ جہاز کو لیٹ کر دے. اللہ نے لیٹ کر دیا, میں کتاب لے کے آ گیا. میں نے کہا اس کو میرے استاد جی, میں نے نہیں ایسے جانا. اتنے سالوں کے بعد استاد جی نے کتاب میرے سامنے آئی, کہتے 40 سال ہو گئے کاشف میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا ملے گی کتاب کا کیا ہے, چڑھ دوڑنا. آپ یہ نہیں کہ میں اتنے سواد لینا ہے پھر ہی جاواں. ہم تو یہ دعا کر کے جہاز لیٹ کروا لیتے ہیں چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ دین کی سچی طلب ہو. کیوں؟ میں کہتا تھا استاد جی پڑھیں گے تو مجھے دین صحیح بتائیں گے, استاد جی پڑھیں. میں پھر اینڈ پہ میرا بھائی یہی نقطہ نظر, میں نے کتابیں کیا زیادہ پڑھی تو بہت ہے, پر میرا فائدہ, میں استاد جی سے کہتا ہوں استاد جی اس کتاب دا اینڈ کی.
ہم تو بھائی حلوے اور کھیرے کھانے والے تھے. چلا گیا جس نے مجھے حلوے کھلانے تھے, چلا گیا وہ جس نے مجھے کھیرے کھلانے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اما اللہم ابدل دارا خیر دارہ وزوجا خیر زوجہ واہلا خیر اہلہ. اللہ میرے استاد کو کرور کرور جنت نصیب فرمائے. وہ جس نے مجھے علم میں موجیں کرائی نا, عیش کرائی, عشرت میں پالا, ناز و نم میں پالا, وہ میرا استاد ہی تھا. بہت پالا, جو سارے مطالعے تھے میں نے ہضم کر لیے, اس سے بڑی جلدی لے لیے چھوٹی عمر کے اندر. یہ کتابیں ان کے پاس طرح طرح کی روایات وہ اس میں سے پڑھتے تھے, اور علم روات کے اندر وہ کہتے تھے غرق تھے. ایسی ایسی روات کی کتابیں ان کے پاس تھی. حافظ زبیر علی زئی صاحب کی مرحوم کی تعریف وہ کرتے تھے کہ یہ اقوال کی بھی سندیں ڈھونڈ لاتا ہے, اور اس پر انہوں نے پھر جمعہ پڑھایا تھا کہ کئی قصے میں نے روا روی میں سنا دیے ہیں, لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ قصے بھی جو ہے نا ان کی حکایتیں وہ بھی مجھے پتا چلی کہ ان کی حکایتیں جو ہیں ان کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں. اس لیے میں جمعے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ ضعیف ہیں. میرے استاد جی نے علم لینے میں بخل نہیں کیا, علم دینے میں بھی بخل نہیں کیا, کہ میں ان میں سے بدلنے میں بھی بخل نہیں کیا. آدمی کے پاس ایک بات سچ آ جائے چھوڑ کے پرے کرے لا کے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, چھوڑتا صرف وہی ہے جس کے اندر اللہ کی توحید مستحکم ہو چکی ہونا, وہ ترک جلدی کرتا ہے. گناہ کو بھی, بات کو بھی, غصے کو بھی, ناراضگی, ہر شے کو جس کے اندر یہ نہ ترک کرنا نہیں ہے, وہ آدمی اس کا دین ایمان کوئی چیز ہے. اچھا, ایک وہ اگر کوئی آپ میں سے لڑکا پڑھنا چاہتا ہے کتاب, تو بخاری شریف کی ایک درس بخاری, صحیح بخاری کے نام سے, حافظ محمد گوندلوی اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں, مولانا شہاد اللہ قصری صاحب کے شاگرد ہیں. اگر آپ نے پڑھنا ہو نا کہ مولانا اسحاق صاحب کے نظریات کیا تھے, چند ایک کو چھوڑ کر, درس صحیح بخاری جو نامی ایک کتاب ہے, حافظ محمد گوندلوی, یہ ابتسام علیہ ظہیر نہیں, ان کے نانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ حافظ صاحب کی کتاب, وہ نیک آدمی تھے, وہ میں نے ان کا پڑھا, مولانا صاحب کا ان کا. ایک ان کی یہ منہۃ الباری نا, ان کی یہ اب چھپی ہے 4-5 جلدوں مکتبہ کے دوسیا سے. یہ ایک کتاب بھی میرے پاس, جب میں نے دیکھا حافظ صاحب کی تو اسی وقت میں نے خرید لی, 1 منٹ بھی نہیں لگایا. میں نے کہا اس کو پڑھ کے فارغ کرو, بڑی شاندار کتاب ہے, محنت کی اس کے اوپر, پڑھا دیکھا, بڑا مزہ آیا کتاب پڑھ کے, واقعی بڑی محنت کی ہوئی تھی. اور ایک ان کی دوام حدیث نامی 2 جلدیں ہیں, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ حدیث کی امپورٹنس کیا ہے, اس پہ کتنی محنت کی گئی ہے. ایک بچے نے پچھلی دفعہ نیٹ سے ڈھونڈ لی ہے, وہ کتاب آپ نیٹ پہ بھی پڑھی, اہتمام المحدثین, وہ کتاب جو ہے وہ لے کر پڑھے, جس میں یہ سارا جو خط میں نے پڑھا ہے نا, اس کا سارے کا جواب اس کے اندر آ گیا. کہ منکرین حدیث کہتے ہیں جی یہ ایک آیا, حضرت عمر ان حدیثوں کو جلا دیتے تھے, حضرت ابوبکر نے بھی جلانے کا حکم دیا, فلانے نے بھی جلا ڈالا, فلانے نے کہا آپ نے یہ کیوں لکھی. ساری روایتیں جھوٹی ہیں, ایک بھی ٹھیک نہیں. ان سارے علموں کا سرچشمہ علم جرح و تعدیل ہے, علم روات, راویوں کا علم ایک ایسا علم ہے جس آدمی کو یہ علم آ گیا, سمجھے اس کے ہاتھ میں دین کی جڑ آ گئی. پر ایک علم ہاتھ آیا ہے حافظ نور پوری دے بھی ہاتھ آیا ہے, وہ جڑا استاد ہے کی غلام مصطفیٰ امن پوری, انہاں دونوں اہل بیت دے خلاف استعمال کر لے ہتھیار, ان دونوں نے اس پہ کر لیا. آوی ضعیف, چھٹی آ گئی, وہ بھی محاسبہ کرتے پھر دے. اب اہل حدیث علماء نے اس کا بھی محاسبہ کیا, حدیث حوب کا اس نے انکار کیا, اہل حدیث علماء نے وہاں سے سعودی عرب سے کتاب لکھی اس کے حق میں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, حدیث حوب بالکل ٹھیک ہے, بی بی عائشہ پر جو کتے بھونکے, ٹھیک ہے. ٹکرانا بھی تو دیکھنا ہے نا ہم نے, رد سارے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اب بچے کہتے ہیں فلانے نے لکھ دیا, اس کا جواب دے دو, فلانے بھی 200 500 صفحے کی بحثیں ہیں, تینوں میں جمعے سے سناواں, یا ایک چسکا پورا کرنا سے لینا ایڈمیشن. یہ جو تجھے علم سیکھنے کی شہوت آئی ہوئی ہے, لینا چل پھر پورا, پھر محنت کر, سیکھ, جا استادوں کے پاس بیٹھ, فکر کاٹ, بھوک کاٹ, تجھے پتا چلے, دن رات محنت کر, اپنی ہڈیاں تڑوا, خونے جگر دے, پھر تجھے میں دیکھوں کہ تیرے حدیث پہ چپ کر کے زبان ہلا دینی, اپنی زبان کنٹرول میں رکھ, ورنہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث کی جس نے توہین کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم عورتوں کو نہیں روکیں گے کہ وہ مسجد میں جائیں چاہے جو مرضی کرے. تو حالات خراب تھے, لڑکا پاس بیٹھا ہوا تھا, اسے جذبات میں کہہ دیا ابا جی جو حالات ہیں ہم تو روکیں گے. عبداللہ ابن عمر نے جو کبھی گالی دی, اس نے اتنی گندی گالی اپنے پتر کو دی نا, 10 سال اس کے ساتھ گفتگو نہیں فرمائی. فرمایا تو نے نبی کی بات کے آگے بات کی, تجھے شرم نہیں آئی؟ میرے لڑکا مناتا رہا ابے کو. مرنے کے قریب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش ڈلوائی, انہوں نے کہا بھائی جان بات چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں, نبی دی گل نہیں, تینوں کی پتا سی اپنا نبی کنیاں مشکلہ نہ لبیا, کتنے برے حالات تھے, کیسے دین غالب کیا, کتنی ماریں کھائیں, کیسے کافروں نے ہمیں دکھ دیے.
ہے جی، نبی کوئی معمولی تھا؟ نبی کے قدم جمانے، نبی کے یاروں نے آس پاس کھڑے ہو کے جو جانے دی، نبی عام طریقے سے نبی آ گیا تھا۔ آپ تو ٹھنڈے میٹھے ٹھنڈے پیٹوں آرام سے نبی کی جو مرضی توہین کری جائے، آپ کے گھروں میں ہو، آپ کریں، لوگ کریں، دنیا کرے، مظلوم ہے۔ میرا دل کرتا ہے کتاب لکھوں، محمد رسول اللہ ایک مظلوم رسول، ایک مظلوم رسول، میرا دل کرتا ہے کتاب لکھوں میں، محمد رسول اللہ ایک مظلوم رسول۔ ہاں، نبی کا تو جو امت نے حشر کرنا تھا، پھر اس کے اقوال پر آ گئے کہ نہیں، یہ اس کے اقوال بھی ہمارے لیے نجات دہندہ نہیں، اس کے افعال بھی یہ منکرین حدیث یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کا ہے، وہ ایک آدمی تھا آگے آپ کو کتاب پکڑا کے چلا گیا، ختم کریں، نہ اس کے اقوال نہ اس کے افعال۔ جب اقوال اور افعال دونوں ریجیکٹ ہو جائیں گے، نبی سے کرے گا کون پیار؟ یا افعال سے ہوتا ہے یا اقوال سے ہوتا ہے پیار، اور کس بات سے پیار ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا دانش مند آدمی ہے، اسی لیے لوگ اس کی محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کردار کا بڑا اچھا، اخلاق کا بڑا اچھا ہے، لوگ اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ ادھر اقوال نکل کے ادھر افعال نکل کے، بعد میں نبی رہ کیا گیا؟ مجھے یہ بتائیں، اس کی حیثیت پھر پوسٹ مین کی ہو گئی۔ ایسا یہ بدماشی کام ہے۔ آپ نے بیٹا نہیں پڑھا، منکرین حدیث کے خلاف بہت کام ہو چکا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، عربی آپ سیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے اپنے شوق کو ایک حصار اور دائرے میں لے کر آئیں، تقلید کریں۔ اب آپ تقلید کریں کیسے؟ جیسے ڈاکٹر کی ہوتی ہے، جیسے ایک وکیل کی تقلید ہوتی ہے، جیسے بینکار کہتا ہے یہاں پہ آپ سائن کر دیں، آپ چپ کر کے سائن کر دیتے ہیں، گاڑی لیتے ہوئے اندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، لیز پہ گاڑی لینی، ہاں جی، آپ اس پہ کیوں؟ دنیا کے ہر فن کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، آپ اس کے اوپر، ہاں اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے پتہ چل جائے گا؟ اگر تو وہ آدمی دنیا پرست ہے، آپ کو نظر آتا ہے یہ مال کھا رہا ہے، اور حب جا منصب پرست آدمی ہے، تو سمجھ لیں وہ آدمی دھوکے باز ہے، اس سے ہٹ جائیں، وہ چاہے اہل حدیثوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، کسی کے پاس وہ دنیا سے دل اچاٹ چکا ہے، کوئی اس کو مال کی طلب نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے۔ تیسری چیز، وہ متصب ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ فرقہ پرست آدمی ہے، یہ فرقہ پرست دوسروں کو گنجائش نہیں دیتا یہ کسی طرح بھی جینے کی، تو اس سے بھی ہٹ جائیں، وہ بھی بے دین آدمی، وہ بھی آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں نے 2-3 آپ کو اس کے بارے میں بات کرتے۔ ایک کتاب، یہ جب ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہوا ہے، 1908 میں پیدا ہوا، ابھی 100 سال کی عمر پا کے فوت ہوئے ہیں، تو بڑی کتابیں لکھی، 2 اسلام، 2 قرآن، بہت کچھ لکھا انہوں نے جی، شیعہ سنی کی کتابیں اچھی لکھی۔ پی ایچ ڈی تھا، پاکستان بننے سے پہلے کا پی ایچ ڈی، کیمبل پور اٹک کے اندر ہوا یہ آدمی۔ تو میں 8ویں جماعت میں تھا جب مولانا صاحب نے اس کی کتاب مجھے 2 قرآن لے کر دی، یہ پڑھو کاشف، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اچھی تفسیر کتاب تھی۔ لیکن ایک 2 اسلام نامی کتاب لکھی، بھی 2 اسلام ہیں، ایک اسلام قرآن میں ہے، ایک حدیث میں، دونوں ٹکراتے ہیں آپس میں، اس لیے حدیث والے کو اڑاؤ، قرآن تو متواتر ہے اس لیے اس کو مانو۔ تو اس پر پھر بڑے بڑے علماء نے اس کتابوں کا نام پھر لکھا، مولانا سرفراز صفدر نے لکھی ایک اسلام، سمجھایا اس کو کہ تیرے جو اعتراضات ہیں وہ بوتے ہیں۔ لیکن پھر اس پر ایک آدمی نے کام کیا ہے، بندہ جو ہے وہ ناسبی تھا، لیکن محنت کر کے اس نے لکھی کتاب، اور یزیدی تھا، جماعت المسلمین جو ہے نا، اہل حدیثوں سے بھی اگلا فرقہ جو سب کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں، اور ہمارے امام کے ساتھ آ کے چمٹ جو نہیں چمٹے گا وہ کافر ہے، اپنے ماں باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے۔ آج کل مسعود احمد بی ایس سی اس کا نام تھا، آج کل اشتیاق احمد ہے۔ تو وہ مسعود احمد بی ایس سی نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی بڑی محنت کر کے حدیث پر۔ یہ پہلے فوجی سارے پہلے نیک ہی اس طرح کے ہوتے ہیں، فوج سے نکل کے آنے کے بعد پھر نیک۔ مسعود احمد آگے بی ایس سی لکھیا، میں بی ایس سی کی تھی، بی ایس سی والا بندہ ڈوبدا نہیں، تو وہ لکھی، اس سے پھر ایک کتاب لکھی تفہیم الاسلام۔ تفہیم الاسلام آپ کے پاس یہ جماعت المسلمین والوں سے آپ کو مل جائے گی، یہ بڑی اس نے موقع کا نہ کیا، یہ مولانا کی پسندیدہ کا نسخہ بھی ان کا ہی ہے، میرے پاس اس کے اور نسخے ہیں، یہ نسخہ بھی ان کا ہی ہے۔ یہ کتاب آپ کو لے کر پڑھنی چاہیے۔ جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں اعتراضات آئے ہیں نا، تو یہ بخاری کی ایک روایت اس میں یہ آتا ہے، فلانے میں یہ آتا ہے، جتنے یہ کول کولوں کی باتیں آئی ہیں، یہ جھوٹی باتیں، بڑی محنت کر کے اس آدمی نے بہت اچھی شاندار جدید چیزوں کے حوالے سے سوال جواب بنا کے جماعت المسلمین کی بڑی شاندار سے خدمتیں کی ہیں۔ اس میں برق صاحب نہیں جنہوں نے 2 اسلام لکھی تھی، اس کے ساتھ بھی اس نے اپنے خط لکھے ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ یار میں نے تیری کتاب پڑھنے کے بعد توبہ کر لی ہے، اب میں کتاب لکھوں گا ایک اسلام۔ اس سے پھر تاریخ تدوین حدیث پہ برق نے کتاب، لوگ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں دلیلیں ملنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اڑتے نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر غلام جیلانی برق بھی جو ہے نا، اس میں اس نے برق کی جو ہے نا ساری یہ چیزیں لکھی کہ میں جو ساری پڑھ لی ہے، مجھے اب پتہ چل گیا کہ وہ میں نے جو کتاب لکھی تھی وہ غیر سنجیدہ، غیر علمی اور سخت جانبدارانہ تھی۔
اور کتاب لکھتے وقت میرے دو مقاصد تھے، ضعیف روایات کی تنقیص اور غیر محقق اور ہر حدیث کو صحیح سمجھنے والے علماء کی تصدیق۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کی زبان، انداز تحریر، اسلوب بیان اور متانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ پوری کتاب پڑھنے کے بعد شاید میں پھر آپ کو ایک اور خط لکھوں۔ سر دست میں اس تخلیق پر آپ کی خدمت و مبارکباد پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرا خط بھی اس نے لکھا، اس نے کہا میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کا سارا مقصد بھی سمجھ لیا ہے، تو میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ اب میں تاریخ تدوین حدیث لکھ رہا ہوں، وہ مجھ سے گم ہو گئی ہے، دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مسودہ مکمل کر کے ارسال کروں گا، وہ بھی چھپا گئی ہے۔ اس نے پھر بڑی کتابیں لکھی، اس نے صحیح واقعہ سفین اور افسانہ سفین، واقعہ جمل، افسانہ جمل، واقعہ کربلا، افسانہ جملہ، واقعہ سقیفہ جو وہ بیعت لینے کے لیے ابو بکر سیکھے، افسانہ کربلا، اتنے رسالے اس سے چھاپے، یقین جانے وہ رسالے چھوٹے چھوٹے۔ اس نے لکھا کہ یہ بھی نہیں مجھے راوی ملا، یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا۔ ٹیم ہے پوری، فرقے کا بانی، کتابیں بے شمار، کہتا مجھے نہیں ملا۔ پھر ایک دن مولانا صاحب صبح آئے، میں سو رہا تھا اس وقت جمعرات کو، انہوں نے ان کے پاس وہ نا میرا کمرہ باہر کی طرف، باہر آ کے اونچی کاشف میں کہ لو جی مولانا صاحب آ گئے، وہ اندھا دھندی میں ٹراؤزر شرٹ میں باہر نکلا، ادھر سے میری بازو پکڑ کے چلیے آج تحقیق کرنی ہے۔ 17 گھنٹے بن کھائے پیے استاد شاگرد نے تحقیق کی، وہ جو رسالے تھے ہم نے ان کو چیک کیا، اس کو جو راوی نہ ملے، کتابیں ہونے کے باوجود، شاگرد ہونے کے باوجود، فرقہ ہونے کے باوجود، ٹیم ہونے کے باوجود، مولوی اسحاق صاحب کو وہ کتاب راوی مل گئے، کوئی چیز نہ ہونے کے بعد بجائے ایک ناقص میرے جیسا بے عمل عجیب و غریب شاگرد، اس کی شکل میں استاد شاگرد، ہم نے وہ ایک چیز ڈھونڈی، محنت کی، اور اس کے اوپر دیکھا کہ اس کو یہ چیزیں نہیں ملی، ہم نے اس پہ، لیکن وہ محنت مجھے پتا ہے نا ہم نے کیسے کی، نہ ان کو بھوک پہ، مجھے تو لگتی تھی بھوک، لیکن میں چپ کر کے پانی پی کے گزارا کرتا، میں کہ جب استاد جی نے کچھ نہیں کھایا تو میرا بھی کچھ نہیں بنتا، کیونکہ عباس وفا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ کربلا کے پہنچے نا اس پر دریائے فرات پر، تو پہلے دل ان کا کیا کہ پانی پیا جائے اور گھوڑے کو پلایا جائے، پھر ان کے دل میں جب حسین پیاسا ہے تو پھر میرا پانی پینے کا حق نہیں ہے، جب حسین تو گھوڑے کو بھی نہیں پلایا اور خود بھی۔ باوفا لوگ بڑی دور تک ہوتے ہیں، بے وفا لوگوں کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جتنے تو کا لگا کر جاؤ ہضم میں۔ اسی طرح مینا کے اندر مجھے پانی کی شدید پیاس لگ گئی واپسی پر عرفات سے، تو پانی نہ کہیں سے ملے، مولانا کو بھی لگی ہوئی، میں ایک جگہ پانی تلاش کیا، لگا میں پینے، میرے دل میں استاد جی نے نہیں پیا، میں نے وہیں پانی رکھ لی، پھر لے کے آیا، ان کو پانی پلایا، پی کے پھر میں نے بعد میں پانی پیا اور ان سے دعا لی۔ تو یہ ادبی ہوتے ہیں، یہ کوئی شرعی مسئلے نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، علم 2 سال میں آ جاتا ہے۔ علم میرے پاس بندہ بیٹھے پڑھنے والا، میں 2 سال میں اس کو عالم بنا دوں، پڑھنے والا ہو اور بیٹھ کے جم کے 2 سال میں عالم بنا دوں گا۔ ادب 20 سال میں بھی نہیں آتا، ادب 20 سال میں بھی نہیں آتا، بے ادب آدمی کو کوئی درگاہ حاصل نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ حدیث کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں نے اس کے اندر کچھ وضاحتیں بیان فرمانی، کسی اور بچے کو لگے گا تو اب یہ دیکھیں نا، آخر میں لکھتا ہے جس طرح حضرت مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں آپ کا بیان ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، تینوں کی پتہ میں جھوٹی سنائی جاواں مولانا کے بارے سے، پھر اے سارے قصے میں آپ ہی بنائے ہوں، پھر تیرے کو کی صاحب ہے نہیں سوچے نا آپ بھی، میں روز ایک نیا قصہ کر لوں، ہے بھی میں بڑا وضاح قسم کا آدمی، بات کو وضاح کر بناؤں، ایسی بنا کے آپ کو سناؤں، آپ کہیں گے اللہ اللہ اللہ، اینا اور قریب اخیر کی باتیں سناتا جاؤں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کاش صاحب نہیں بتائے نا آپ سب بھی۔ تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے، اتنی بھی اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے جتنی غلام احمد پرویز کے ماننے والے کرتے ہیں، کہ اپنے استاد کی کتابیں چھاپتے ہیں، فاصلیں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے اقوال کو اقوال زری کہتے ہیں، علامہ اقبال کے شعروں کو قائد اعظم کے اقوال زری، سقراط کے، بکرات کے، مولانا مودودی کے، ابن تیمیہ کے، اتنی دنیا کے مشاہیر ہوئے ہیں، اور سب کے شاگردوں نے ان کے اقوال زری، قیمتی اقوال جو لکھ رکھے ہیں۔ کیا نبی پاک کے صحابہ ایسے بھی نہیں تھے جو جانیں دیں، مال دیں، اولاد دیں، سب کچھ قربان کری جائیں، نبی کی بات کو محفوظ نہ کرے؟ کیسے اتنے بھی عاشق نہیں تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرے منکر حدیث دیاں گلاں سارے منن ہیں، تو منکر حدیث جڑا وا تے طرح طرح دے شاگرد پیدا کرے تے ادارے بن جان طلوع اسلام تے تیریاں کتاباں چھاپن تے انہوں چھاپنا فرض تے دین سمجھ لین، تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے صحابہ کرام انہیں بھی نہیں سی بھی اپنے نبی واسطے کچھ لکھ لیندے، جنہاں جاناں دتیاں، مال دیتے، قربانیاں کیتیاں۔ عجیب گل ہے تیری، تے تو ہوش نہ آئی؟ گاندھی تیرے کیتے مسئلے تے لوگ ڈیفینڈ کرن تینوں
کہ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਕਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। और कैसा बेहया आदमी है, तो कैसा बेहया आदमी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे ये लोग हैं, ये आपके दिलों में शुबहात डालते हैं। वल्लाही ये शुबहात एक परेका की हैसियत ही मेरे सामने रखते। मैं आपको बात बता दूं, हम जैसे भी हैं लेकिन हदीस पर घर बार लुटा देना, सब कुछ उड़ा देना हुसैन इब्न अली। उसने कहा उनकी निगाहे नाज मान का हमसे ये मान था कि उम्र गुजार दीजिए, सो उम्र गुजार दी गई। आंखों को सिर्फ कहता है, महबूब ने मुंह से नहीं कहा, निगाह उठाकर एक मान के साथ मेरी तरफ देखा और उनमें यह मान था कि उम्र गुजार देना, अगर मैं तुम्हें ना मिलूं किसी और से प्यार ना करना, फिर इधर ही दम तोड़ जाना है। जब सर फोड़ना ही ठहरा हो तो फिर तेरा ही संगे आस्तां क्यों ना हो। जब लिखा ही मरना है, जब लिखा ही फना होना है, जब लिखा ही इस दुनिया से जाना है, तो फिर रसूलुल्लाह के दर पे सर फोड़कर क्यों ना मर जाए हम। लेकिन इसके लिए कोई मौलाना इसहाक बनना आसान काम नहीं है। आप जज्बाती होकर तकरीरें कि मैंने उनकी कब्र पे जाना है, मैंने ऐसे करना, जा कब्र थे, वो कब कहते कब्र में कौन है, कब्र में मौलाना इसहाक साहब होते तो मैं दफनाता उनको, बेवकूफ आदमी। कब्र में तो मौलाना साहब है ही नहीं। मौलाना इसहाक को किसने दफनाया, आप कहते हैं, तो मैं तो नहीं मानता। कब्र में तो एक चीज थी, वो मैं दफनाया। मौलाना इसहाक साहब तो चले गए वहां से, अगर वो जिंदा होते मैं दफनाता। तो कौन था जो चला गया और कौन था जिसको दफना दिया। सवाल तो ये है, कौन था जिसको दफना दिया। मेरे लिए वो कुछ नहीं था, मैंने उठाकर उसको जमीन में गाड़ दिया, बस खत्म। कौन था अब्बा, कौन था, चला गया। जब तक वो था तो हम इस वजूद की भी इज्जत करते थे, जब वो नहीं था उठा के कब्र में डाल दिया। बताए ना। जी मैंने कब्र की जियारत क्या है, इल्म के पीछे चलो। कब्र की जियारत तो आज तक नबी पाक की किसी ने नहीं की, तो फिर मानना नहीं है। चार हुजरों के दरमियान नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने इस चारों तरफ से बाउंड्री की है, देखा ही नहीं किसी ने। बस ये है कि अंदर है, ये है अंदर है। वो यहां पर बैठकर पढ़ दो अंदर है, वो वहां पर बैठकर देख लो अंदर है। तसव्वुर में तो है मौलाना वहां पर है, यहां पर है। लोग पूछते हैं आप जाते हैं कि नहीं जाते। मैंने कहा मैं तो रोज मुलाकात करता हूं, मुझे जाने की जरूरत ही कोई नहीं। मुझे जाने की जाए वो कब्रों पे जो जिनको वहां कोई मिलता नहीं। तो जमातुल मुस्लिमीन का ये जो है ना, लोग पूछते हैं, दफ्तर इनका जो है ना कराची में बेटा, ये 1993 में छपी थी। बड़ी अच्छी किताब, बड़ी मेहनत की, बाकी भी इसने बड़ी अच्छी लिखी है। वो जो है ना, जितनी ये ज़ुबैर अली ज़ई, ये बाद में सारे आए हैं, पहले इसने ही काम किया। अत-तहकीक फ़ी जवाब तकलीद, ज़हन परस्ती, तरीक़े सही तरीक़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ये भी मैंने पढ़ी। इसमें भी मैंने फिर इसकी गलतियाँ निकाली, क्योंकि इनके अमीर जो था शहर का, वो मेरे पास गली में रहता था, तो दिन रात मुनाजरा होता था मेरा उसका, आते जाते, ठीक है ना। तो मिनहाज, बुरहान, दावत, हज, सौमुल मुस्लिमीन, फलानी, आखिर एक तरीके मुतव्वल से थोड़ी सी लिखी, वो मैंने पढ़ी थी। बाद में फिर वो छपनी बंद हो गई। फिर ये जमात उठी तो थी इस्लाह का काम लेकर, ना काम होके रह गई। और फिर मौलाना ने भी इनको रोका था कि आप इस तरह के काम ना करें। इन्होंने आके मौलाना इसहाक साहब के ऊपर हमला कर दिया था। इसके लड़कों ने मौलाना को मारा वहां पर हुजरे में। वो तो एंड टाइम पे मौलाना के बेटे और सारे शागिर्द पहुंच गए, उन्होंने पकड़ लिया उनको। मौलाना ने पकड़ लिया, उनके हाथों में बड़ी ताकत थी। दोनों बंदों को मौलाना ने गिच्ची से पकड़, यहां से पकड़ा हुआ, जब हम गए बालों से पकड़ा हुआ, ठीक है। दुनिया भाई जीने नहीं देती किसी को। आपको हम बताएं, यहां मारने पे बड़े एक कार शेखुल इस्लाम, ये मौलाना शेखुल इस्लाम ने बड़े दुख चक्के है, ठीक है ना। थोड़े इनको नहीं, एक हदीसी किताब मुनकर हदीसी पढ़ ली, नेट तो गौर करके कट के पढ़े। जो गूगल बाबे से देंगे ना दीन, ओ बाबा गूगल ही बन जाएंगे। हमारे यहाँ गूगल फेरते थे गली के अंदर, ओ बाबा ही बन जाएंगे, गूगल बाबा ही बन जाएंगे। ये लेना है सलाफ से दीन, मेहनत करनी, रातें जागनी, पढ़ना पढ़ाना, जिंदगी सर्फ कर देनी, बस खत्म कर देनी। उसके ऊपर फिर तहकीक किया नहीं है। ये काम अल हदीस से ही शामिल क्या था। 14 साल की उम्र के अंदर मुसलमान हुआ, मौलाना मदूदी की किताब पढ़ के शहादत हक।
16 साल की उम्र में मदरसे चला गया, 20 साल की उम्र में वहीं से मदरसे से निकल के हिंदू लड़का मुसलमान होकर जाके मदीना यूनिवर्सिटी का उस्ताद बन गया, मदीना यूनिवर्सिटी का 20 साल हदीस के ऊपर काम किया। ये 12 जिल्दें उसने निकाल के रखी कि मेरे नबी ने सच्ची, उसने कहा नबी की सच्ची हदीसें ढूंढनी, तहकीक की अपने लिए की उसने। उन्होंने कहा नहीं, बुढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद, मदीने गए हम, वहां पे बड़े आराम से बैठा एक कमरे में, कहता है वो ना मैं मिलता हूं, ना मैं खाना खाता हूं, ना मैं इसलिए मेरी ना कोई जियारत करने आए, ना मुझे मिलने आए, जाए निकलें, बस मेरी तस्वीर देख लें अगर जियारत करनी, मुझे काम करने दें। हिंदू ने जाके अपने नबी की तलाश में, नबी की बातों की तलाश में 20 साल बैठकर, नहीं 60 साल की उम्र में मरा, 40 साल वो तहकीक करता रहा और 20 साल वो लिखता रहा। हिंदू यहां मुसलमानों के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़े, मौजे करे, अपना पुत्र आपने नबी को दे दिया, फिर कहने इदां दी गल्लां फिर होणियां जो मुंडे करी जांदे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। छिपी हुई है तरीके से वो व्हाट्सएप में मंगवाई नहीं कि वो मंगवाते हैं 250 रुपए की है पहले बता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। इल्मी खुतबे हैं, सोच समझ कर आया करें, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही होने, इसलिए तादाद कम होती जाए, एक भी ना रहे। मैं आप ही खुतबा जमा करा के रिकॉर्ड करके चले जाएं, आप ही कर लें जमा पड़े, मुझे सारे रंग डांग आते हैं। अवामी मकबूलियत का कोई नहीं, लोग कोई इतने लंबे खुतबे कोई नहीं। ये तो आपको मैंने बांधा हुआ है यहाँ पर, क़यामत के दिन ये 2-2.5 घंटे जब इसका आज़ाद सामने आया, कहते हैं अहले जन्नत सबसे ज़्यादा परेशान इस बात पर होंगे कि यार हमने दुनिया में ज़िक्र में अपना वक्त क्यों नहीं गुजारा। ये थोड़े थोड़े ज़िक्र पर इतने इनाम और फ़ायदे हो गए हैं, अगर हम लगे ही रहते अल्लाह जाने पता नहीं क्या नहीं कर। इसलिए फरमाया कि मरने के बाद काफिर भी पछताएगा और मोमिन भी पछताएगा, दोनों पछतावे में मुब्तला हो जाएगा। काफिर को सख्तियाँ आएंगी, माना क्यों नहीं, मोमिन पछताएगा मैंने अपनी ज़िंदगी चंद रोज़ा थी क्यों नहीं अल्लाह के लिए लगा दी। ये एक बच्चा है, उसने काशिफ भाई हुसैनी, चलो ये उसने अच्छा किया है, क्योंकि मैंने कहा था मेरे नाम के साथ हुसैनी लिखो तो अच्छी बात है। बड़ा लंबा चौड़ा खत लिखा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये लिखा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सूरह निसा। अच्छा खत लिखा है, मैं भी ऐसे ही लिखता था मौलाना साहब, खत में आप ही लिखता सी, लिख के जाके दे के भी आप ही होता सी, कोई ऐसा नहीं था। मैं कहता आप पढ़े, इसके अंदर मैंने आपको लिखा है खत। तो बड़े सवाल पूछे उसने, जिसमें ये दाढ़ी का मसला पूछा कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि दाढ़ी जो है वो मतलब जितनी भी रख ली जाए, हैं जी, शाहद अफरीदी की मिसाल दी है और कोई नहीं मिली, चलो तो वो रख ली जाए। मैंने देखें ये बातें जो है ना, मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरे भाई हैं, कोई ऐसे नहीं, मुझे कोई इल्मी हसद या रकाबत कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे काम जो कर रहे हैं, नकायस मेरे अंदर 20 हैं, अगर उनके अंदर है, मौलाना इसाक साहब से भी कोई ना कोई नुक्स निकल आएगा, मौलाना मौदूदी के, ये ऐसी कोई बात नहीं, मजमूई तौर पर काम अच्छा चल रहा है। लेकिन हुआ ये कि जिन बातों से उन्होंने आगाज़ किया था ना, छोटी छोटी बातों पर, अब लोग उन्हीं छोटी छोटी बातों पर उनके पीछे पड़ गए, ये बताएं वो बताएं, ये बताएं, दाढ़ी करके बड़ी बातें जो छेड़ने वाली थी वो उनसे छिड़ नहीं रही, वो छिड़ नहीं रही उनसे बातें, ठीक है ना। वो यहाँ तक ही छिड़ी है कि जमात इस्लामी को वोट दे दे, इससे ज़्यादा उन्हें वो कुछ नहीं कह सके, ठीक है। और मुझे पता है मुझे क्यों नहीं वो कह सके, मैं इन बातों के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ता। दाढ़ी बताएं, इतनी हो, फलानी हो, ये अल्लाह के बंदे जिन आयतों के तूने हवाले दिए मेरे ब्रदर, बच्चे शागिर्द, मैं नाराज़ नहीं तुम पे, मैंने इन पे घंटे घंटे के जो है जुम्मे के दिन, अपने हफ्ते के दिन दर्स दिए, सूरह निसा, अल अराफ। अब वो मैं तेरे लिए दोबारा क्यों दूं, मेरा दिमाग खराब है, एक मैं बीमार, दूसरा मैं एक दफ़ा बात करूं तो मैं दूसरी दफ़ा बात इसलिए करता हूं कि उसकी वजाहत देनी जरूरत पड़ जाए, मुझे समझ आ जाए कि ये नहीं मैंने वजाहत की थी, ये हक था मेरा वजाहत करना। जो बच्चे भी मुझसे सवाल करें वो सारे सवाल जो है इंटरनेट पे मौलाना इसाक साहब ने और मैंने उनके जवाब दे दिए हुए हैं, वही जवाब हैं। आप पहले हमारी सवाल जवाब की नशिस्त से सुना करें, फिर आप देखें कि मैं कुरान मजीद आजकल किन जगहों पे पढ़ा रहा हूं। तो सूरह अल अराफ की आयत नंबर 55-56 के करीब गालिबन मैं पहुंच गया हूं, तो उस तक मैंने पूरा कुरान रिकॉर्ड करवाया हुआ है। आप जाके पहले वो रिकॉर्ड आप सुने, नया मसला फिर आप छेड़ते हैं। मेरे पास कहां टाइम है आपके इन सवालों का जवाब देने का।
ٹھیک ہے نا. میں آئی ایم ویری کائنڈ, بہت نرم دل اور دین پڑھانے بتانے کے بارے میں, لیکن اس پر جس کو دین سیکھنے کا ادب آتا ہو, دین سیکھنے کا ادب. بے ادب آدمی سے تو میری نہ بنتی, پہلے دن نہیں بنی تو بعد میں کیا بنتی میری. با-ادب طریقہ کیا ہے دین سیکھنے کا, کہ پہلے استاد جی کے سارے خیالات, ان کے لیکچرز, میرے پاس وہ بندہ نہ آئے یہاں پہ کوئی دین سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, میں اس کے لیے فتنہ بن جاؤں گا. وہ دیکھے گا نہ اس بابے دے کوئی داڑھی ہے, نہ رہنا دینے, تریا پھردا نہ ہوندا, کوئی کچھ بھی نہیں رہے گی. وہ حضرت کہتے ہیں دادا صاحب مرحوم رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, آ کے وہ 4 سال ان کے پاس رہا. انہوں نے پھر کہا لو جی چلتے ہیں, السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا ہم نہیں تھوڑا کھانا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کے درمیان کوئی معجزہ دیکھا ہی نہیں, اس لیے میں آپ کو کیسے دادا صاحب مان لوں. انہوں نے کہا بیٹا یہ 4 سال میں کوئی خلاف شریعت کام کیتا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہی معجزہ ہے, اور میں تینوں کی معجزہ, تینوں تو پرندے لا کے پکا کے کھلایا کر ہیں بھی. جب ہم آپ آتے ہیں, آپ سیکھیں, یہاں بیٹھیں, آپ کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں میں. اپنی استاد یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے کے آپ کے اوپر مسلط رہے. آیا کوئی کام کی بات آپ کو بتا گیا, پھر دوسرے چکر آیا آپ کو کام کی بات بتا گیا, یہ طریقہ کار. باقی تو تفصیلاً آپ نے پڑھنا ہے. آپ پورے علوم پڑھنے کے بعد اینڈ پہ آ کر مجھے بتایا استاد جی یہ گرا ہے, یہ کھل نہیں رہی. پھر میں اپنا ناخن گرا کشا وہ پھر میں لگاؤں گا وہاں پہ, پھر میں ایسے کر کے کھول کے بتاؤں گا لے گرا کھول دی بیٹے, تجھ سے کھلتی نہیں تھی. اسی طرح میں پڑھنے پڑھانے کے بعد اینڈ پہ جاتا تھا, استاد جی کو بتایا نہیں, 2-3 سال انہوں نے اچھا مجھے فقہ و زمان کے پیچھے لگائی رکھا. اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں سی ہے گا, آ گل دی تین دسنی سی, اللہ اللہ ختم ہو گئی گل, خوش ہو جا, جب مٹھائی لے کے آ. میں نے کہا اچھا چلو. میں یعنی یہ کوئی ایک دفعہ نہیں, 1000 مسئلوں میں ہوا, لیکن اس کی ایک جستجو کا مزہ. میں نے آپ سے کہا میری طبع ہے, جتنا میرا شکار تیز ہو جائے گا میری طبع تیز ہو جائے گی. سست شکار جڑا میرے کول پھردا وہ میں کی کھانا, مینوں پتا ہے کھوتا ہے میرے کول ہوندا, میں میرے کو ڈردا ہونا, یہ پتا ہے دماغ ہے نہیں جڑا میرے کول پھری جا رہا. دماغ والا شکار چاہیے جس کو پتا ہو کہ یہ میرا دشمن ہے, اس کے پاس نہیں میں رہنا. تو یہ آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں میں دوں, لیکن یہ نہیں. یہ ایک طالب علم ہے انڈیا سے, مجھ سے سوال پوچھتے رہتے ہیں, ان کے بھی ایک سوال ہیں, کافی سارے سوال جو آپ کی انشاءاللہ جلدی ایک نشست کی جائے گی انشاءاللہ. کوئی جمعہ جو ہے نا وہ اس پہ کروا دیں گے. سوال جس نے بھیج دے گروپ کے اندر, وہ سارے ایک طرف کر کے رکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ڈائری ہے, ماسٹر صاحب کہتے ہیں اب ان سے اٹھائی نہیں جاتی, بوڑھے ہو گئے ورنہ وہ لے کر آتے. کہتے ہیں 250 روپے کی ڈائری تحریک اسلامی کی آئی پڑی, بہترین ڈائری, خوبصورت, اوپر قرآن مجید لکھا سی چیزیں, اپنی بچیوں کے لیے خریدیں. جس آدمی نے بھی ڈائری لینی ہے وہ ماسٹر صاحب کو بتا جائے, یہ اگلے جمعے کسی سے کہہ کہ 50-20 جتنی ڈائریاں اٹھائی جاتی ہیں اٹھا کے لے آئیں گے, آپ ان کو پیسے دیں. میری تو آپ لکھ لینا 5 ڈائریاں, میری تو آپ لکھ لیں کہ میری تو 5 ڈائریاں, میں وہ بچوں کو بہنوں بھائیوں کو دے دیتا ہوں, لکھو اس کے اوپر. ڈائری بڑی قیمتی چیز ہے. جس آدمی کو ڈائری لکھنی آ جائے نا, یقین جانے سمجھ لو کہ وہ گناہ کے کام کرنے چھوڑ دیتا ہے, گناہ کے کام کرنے چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ وہ جب پڑھتا ہے نا اپنی پرانی کہ آج میں نے یہ گناہ کیے, صرف یہی لکھنے آپ نے, اور کوئی نہیں پٹھا کام لکھنا کہ میں آج سویرے روٹی کھادی, سویرے امی نے شلجم پکائے, سے سارے اتنے کے پھر نہا دھو کے. ایک ڈائری ادھر نہیں ہوتی ہے. ایک ڈائری یہ ہوتی ہے کہ رات کو لکھے آج صبح سے میں خدا کی نافرمانیوں میں رہا. 1 نمبر میں نے نماز فجر ہی ادا نہیں کی. نمبر 2 پھر میں نے جھوٹ بولے. 3 بد نظری کا مسلسل شکار رہا. اور پھر اس کے بعد ذکر الہی سے زبان میری تر نہ رہی. میں مسلسل گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہوں. میں پورنوگرافی کا ایڈکٹڈ ہوں. میں ان چیزوں کو نیکی بنا کے پیش کرتا ہوں جبکہ اندر میرے یہ گناہ چاہتے. آپ لکھیں ڈائری ہم سے لکھوائیں, ہم آپ کو بتائیں گے ڈائری کیا ہوتی ہے. ڈائری یہ ہے کہ ہم وہاں گئے, گھومے پھرے, ہم نے وہاں پہ گئے, پھر ایبٹ آباد چلے گئے, نران چلے گئے, کگان چلے گئے, وہاں پہ پریاں دیکھے واپس آئے, سیف الملک بہت پیاری تھی. ڈائری ہے. مومن کی ڈائری کافر کی ڈائری سے بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. مومن ڈائری نہیں لکھتا, اپنا نامہ مال لکھتا ہے. اس نامہ مال کو دنیا میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. سال بعد اس ڈائری کا پورا مطالعہ کرتا ہے. پھر وہ کوئی عمرہ کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, کسی تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ پاک اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا اس کو مٹا دے, میرے گناہوں کو مٹا دے. منتیں کرتا ہے, واسطے دیتا ہے اللہ کو اس کی رحمت کے. کوئی اپڑ بیلتا ہے بیٹھ کے, جس کے ذریعے سے ہم جیسے مرشدوں کے پاس آتا ہے. یہ مومن کی ڈائریاں ہیں. ڈائریاں اس لیے لکھی جاتی ہیں. تو تسی یہ نہیں لکھنی 26 تاریخ کو فلانے کا بیاہ ہوا, آ انہی تاریخ کو جمیا, وہ کوئی اس طریقہ پیدا ہوا, مرنا بھی ہے, کیا ہو جائے گا اسے؟ کوئی طریقہ جو پیدا ہوا اس کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ آپ کی ڈائریاں ہیں, یہ آپ ڈائری لیں اور آپ اس کو سیکھیں. ملکی حالات کے بارے میں آپ سمجھ لیں, یہ بجٹ پہ بجٹ آتا جانا ہے. آپ نے جو بیج بویا تھا نا سراج الحق نے, اس کا بیڑا گرک سراج الحق کا ہوا ہے. اس ملک کے اندر کسی کا بیڑا گرک ہے, دشمن اصل پہچان نہیں.
اس ملک کی اصل دشمن جماعت اسلامی. میری ایک بات اپنے پاس رکھ لیں لکھ کے, مولانا مودودی نے بھی غلط قدم اٹھایا, اس کے بعد پے در پے مسلسل قدم اٹھائے, اور مولانا کو آخری وقت میں احساس ہوا, ڈاکٹر اسرار مولانا سے الگ ہو گئے اس جرم پر, اور یہ سارے اب تک اسی بات پر ہیں. مولانا نے کہا بھی واپس لوٹ چلے, مگر جماعت کو اب لپکا لگ گیا. سراج الحق نے یہ پنامہ چلایا, اسی کا اڈ بنا. نواز شریف اترا, جس دن وہ گیا تھا اس دن آپ دیکھ لیں کہ کیا قیمتوں کی, پھر بعد میں جاہل ناہل آدمی آپ کے اوپر مسلط ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے صدر عارف علوی کو کہ تحقیق کرو کہ باجوہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میری ٹیپیں. جب بات چل نکلی, اب دیکھیں کہاں تک یہ بھی تحقیق ہوگی کہ باجوہ تمہیں کیوں لے کر آیا, اور تم نے اس کے ساتھ مل کے ڈیلیں کیا کی تھی. اس سے تو ریکارڈنگیں کی ہیں تمہاری وزیر اعظم بننے کے بعد, وزیر اعظم بننے سے پہلے کی ریکارڈنگیں کیا تھی, وہ بھی تو تحقیق ہی ہونی ہے. باجوے کی کچھ چیزیں تمہیں رجیم چینج پہ بری لگتی, پہلے کچھ بیان, اس آدمی کے دو بیان ہیں, یا پہلے والے جھوٹے یا بعد والے جھوٹے, بات تو دونوں میں سے ایک کی. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے والے کیا تھے, وہ اس وجہ سے تھے, اب والے کیا ہیں. اس وقت جو نواز شریف دور کی جو قیمتیں تھیں تیل کی اور سب چیزوں کی, جب وہ تھا, جب رجیم جب اس کو لایا گیا باقاعدہ طور پر تو وہ کن چیزوں پر چھوڑ کر گیا تھا, یہ آپ چیک کر لیں. یہ ابھی تک تسلسل ہوتا. آپ اندھے ہیں, آپ پاگل ہیں کہ کیا اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا. آپ کی پوری چائنا کے صدر کو یہاں پر نہیں آنے دیا گیا, سعودی عرب کی سرمایہ داری نہیں یہاں پر ہونے دی, کوئی کام آپ کا نہیں ہے. کیوں سی پیک بند ہے, آپ سوچیں, آپ کا دماغ کیوں نہیں کام کرتا, آپ اس سوال کی طرف قوم کیوں نہیں چلتی کہ سی پیک کیوں بند ہے, وائی اتنا بڑا منصوبہ تھا کیوں روکا گیا. اگر آپ روپیے چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر مضبوط ہو, پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میں تو کچھ اور دیکھتا ہوں نا, تو آپ یہ سوچیں یہ کیوں وہ لپیٹ دیا, اس کے دور میں 3.5-4 سال وہ کیوں نہیں وہ آیا, اور پھر بعد میں ابھی تک وہ کیوں رینیو نہیں ہو رہا. وہ اعتبار ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آپ کا ملک اسٹیبل ہی نہیں ہے, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, ہم کیا کریں آئے, کیونکہ یہ اسٹیبل نہیں ہونے دیتا. انتخابات کراؤ, انتخابات کرانے سے کیا ہو جائے گا, قیمتیں نیچے آ جائیں گی, پیٹرول کی مہنگائی کم ہو جائے گی. نہ کریں یہ جہالت کی باتیں. ملک کے اندر ڈی اسٹیبل جو آج بھی, جب تھا 2013 میں تب بھی اسی نے ملک کو ڈی اسٹیبل کیا, جب 18 میں تب بھی اسے ڈی اسٹیبل کیا, اب پھر یہ ڈی اسٹیبل کا دشمن کو کیوں نہیں پہچانتے آپ پاگل ہیں, آپ بیوقوف ہیں جو ہم سے ویسے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک ہی آدمی پورے ملک کو مسلسل 12 سال سے پاگل بنا رہا ہے. ہاں جی, آپ اس کو دشمن کو پہچانتے نہیں. وہ جی یہ اب کیا کریں جن کے ہاتھ آئی ہے, جھوٹے مقدمے ان پر بنائے تھے انہوں نے, پھر حکومت لے کے پہلے مقدمے دور کیے آپ نے, پھر کام کرنے کا سوچا, پہلے مقدمے دور کرو گے تو کام کریں گے. آ کے انہوں نے ڈیل کرنی تھی, کیا کرتے پھر وہ مجبوری کی حالت میں کر لی. وہ ٹھیک ہے سیاسی اعتبار سے, داؤ پیچ کے اعتبار سے غلط کام کیا گیا. نواز شریف بالکل ٹھیک تھا, وہ کہتا تھا کہ اس ملک کے اندر انتخابات نئے کرواؤ, اب بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ بات جو نواز شریف کہتا ہے نا وہی عمران خان کہتا ہے, یہ آپ سمجھ لیں, یہ سارے اسی کا بیانیہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فوج ٹھیک نہیں تھی, یہ اب کہہ رہا ہے فوج ٹھیک نہیں. وہ کہتا ہے رجیم نہیں چینج ہونی چاہیے, کہتا ہے چینج نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتا تھا انتخابات کرا کے ہمیں آنا چاہیے, یہ کہتا ہے انتخابات کرا کے آنا چاہیے. بات وہی ہے, لیکن آپ سمجھتے دو متضاد چیزیں ہیں. کیوں؟ عقل کا کام کی کمی ہے. الو کے پٹھے کو ڈھونڈنے پڑتے, وہ اکٹھے ہو جاتے کہیں نہ کہیں جب ان کو موقع ملتا ہے. تو اب وہ کہتا تھا نہیں ہم نے رجیم چینج نہیں کرنی, انتخابات کراؤ ہم آ جائیں گے پھر دیکھیں گے. لیکن اب ان کے گلے, وہ بھائی اس کا جو تھا وہ جلدی تھا, اس کو بھی وزیر اعظم بننے کا شوق تھا, تو ادھر گندم کا شوق, ادھر ہوا کا خیال, اس کشمکش میں پھر آدم اب کیا کرے. ٹھیک ہے نا, ادھر ہوا نے گل چکی سی بھی نہیں کھا کے دیکھیے کی ہے, ادھر اپنا بھی دل کرتا سی بھی گندم کھاد کرے. اس کشمکش میں آدم اب کیا کرے, انہیں پھر دوست کشمکش چل رل مل کے کھا لینے. آپ دیکھیں یہ کوئی مہنگائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ مصیبت اور آفتیں اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر آئی ہیں. ان مصیبتوں آپ یہ نہ کہ مہنگائی بڑھ گئی, کہ مصیبت اور عذاب بڑھ گیا. مہنگائی کا لفظ ختم کر دیں کہ عذاب کی کیفیت بڑھتی جا رہی. مہنگائی کا لفظ آپ کو کافروں نے سکھایا, آپ ان کی وجہ سے ملکی حالات میں کہتے ہیں مہنگائی بڑھ. آپ رکیں کہ عذاب بڑھتا جا رہا ہے, اللہ کا عذاب, اللہ ہمیں کچھ نہیں کوئی راستہ نہیں دے رہے. فرمایا میں دن رات چھتر ماروں گا. ہم نے ایک بستی کو خوف میں تھی, امن میں تھی, ہم نے ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا. خوشحالی میں تھی, ہم نے قحط نازل کر دیا, اور پھر بستی والے اگر توبہ کرتے تو اپنے خدا کو بڑا رحم والا کرنے والا پاتے. سمجھ گئے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. کل انشاءاللہ اپنا درس قرآن ہوگا. سبحان بھی آیا بیٹھا ہے, جو لڑکے یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ سبحان سے ملاقات کر لیں. ان کو آپ الگ ہی ادھر گوشے میں بیٹھ جائیں, یہ خود ہی آپ کے پاس اس گوشے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے,
تو پھر جو طالب علم، پھر بعد میں میری ملاقات ہوئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔